السلام علیکم جی، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف انفینٹی پوڈ کاسٹ. اور آج ہمارے ساتھ پھر سے موجود ہیں جواد احمد غامدی صاحب. پھر سے ان کا بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کے لیے. اور آج ہم نے ان کو ایک اور بہت حساس ٹاپک کے اوپر بات کرنے کے لیے دعوت دی ہے. جواد بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. آپ کا شکریہ یار، آپ ہمارے لیے وقت نکال لیتے نہیں، ہیں. آپ ہم کا تو شکریہ، آپ اپنے بہت ٹائٹ اسکیجول میں سے وقت نہیں نکال نہیں کے کچھ اتنی بھی نہیں. دور آتے ہیں ہمارے لیے. نہیں نہیں، تو ہم آپ کے بہت شکر آپ گزار کا ہیں. شکریہ. ہاں، منتظر بھی رہتے ہیں ہم آپ کے. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مذہب اور سیاست. مذہب پچھلے کم و بیش 4000 سال سے دنیا کی تاریخ میں بہت اہم کردار ادا کرتا رہا ہے سیاست کے اندر. اور پاکستان کی ہسٹری بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ سے لے کر نفاذ شریعت کی تحریکوں سے لے کر اور آج تک اسلامک ٹچ کے نام پر بہت زیادہ اہم رول پلے کرتا ہے ہماری سیاست کے اندر. تو یہ ہمارا ٹاپک ہے. اس کے اوپر میں جواد بھائی آپ سے تھوڑا بہت پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان میں جس طرح سے مذہب ہماری سیاست میں رول پلے کرتا ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیا یہ زیادہ ہونا چاہیے، کم ہونا چاہیے؟ اس پہ کائنڈلی تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. ایسے دیکھیے، اگر ہم تھوڑا سا پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ سیاست کیا ہے جی اور مذہب کو سیاست سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے یا وہ کیا کہہ سکتا ہے، تو پھر ہمیں یہ آسانی ہوگی کہ ہم اس سے آگے بڑھیں. یعنی پہلے اس اصول میں چلے جائیں، جی اس کو سمجھیں اور پھر یہاں پر آ جائیں. دیکھیں، خدا نے انسان کو بنایا اور انسان سے یہ پوچھا کہ بھائی تیار ہو کس کے لیے. جی وہ ایک ایسی مخلوق جس کو وہ ارادہ اور اختیار دینا چاہتا تھا. ہوں، ٹھیک، خود بیان کیا ہے کہ پہاڑوں سے کہا گیا کہ تم یہ لینے کے لیے تیار ہو، تو انہوں نے انکار کر دیا اور انسان نے کہا کہ میں لے لیتا ہوں. بالکل. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کیا ہے، اصل میں ارادہ اور اختیار رکھنے والی ایک مخلوق. ہوں، ٹھیک، جس وقت یہ ارادہ اور اختیار رکھتی ہے اور یہ دنیا پر آ گئی ہے، تو اب یہ جیسے جیسے بڑھے گی اور آگے چلے گی تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر مختلف قسم کے معاملات ہوں گے جو اس کو خود ہی ڈیل کرنے ہوں گے. اس میں سے ایک لازمی چیز یہ ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ آگے بڑھیں گے اور وہ آپ کے اجتماعی معاملات کو دیکھنا شروع کر دیں گے. یہ ایک نیچرل پروسیس ہے. اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ہنٹر گیدررز کے زمانے ہی میں قبیلے اور اس طرح کی چیزیں بننی شروع ہو گئیں، جس کے نتیجے میں لوگ اکٹھے ہو گئے اور ان میں سے جو کوئی فائنینشلی بہتر ہوگا، کوئی طاقت میں بہتر ہوگا، کسی کے پاس پاور اس طرح کی زیادہ ہوگی کہ جنگ اور اس طرح کی چیزوں میں، اور وہ پھر اس کے اوپر حکمرانی کرنے لگیں گے یا اوپر آ جائیں گے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان کی جبلت میں ہے یہ چیز کہ وہ ارادہ اور اختیار کا ہر جگہ استعمال کرتا ہے اور وہ زندگی کے ہر عمل کے اندر خود سوچتا ہے، خود آگے بڑھتا ہے، خود اینالائز کرتا ہے، خود چیزوں کو آگے بڑھاتا ہے، اس میں سے کچھ نتیجے نکالتا ہے اور ان پر کھڑا ہو جاتا ہے، تو اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے اور فطری چیز ہے کہ انسان اکٹھے ہو گئے ہیں. جب وہ اکٹھے ہو جائیں گے تو ظاہر ہے کہ ان کے اندر کوئی نہ کوئی ایک نظم وجود میں آنا شروع ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. یہی وہ نظم ہے جو اصل میں ایک سیاست کا اختیار بن جائے گا. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم جہاں سے بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں اور ہم کیونکہ اسلام ہی پہ کے موضوع پہ بات کر رہے ہیں، تو پھر ہم کیونکہ مذہبی طریقے سے چیزوں کو دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں، تو پہلے ہم ذرا لاجیکلی چیزوں کو دیکھتے ہیں. اس سے پھر ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ اصل میں معاملہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے. ہوں، تو آپ یہ دیکھیے کہ جس وقت خدا نے یہ کہا ہے کہ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جب اگر تمہیں حکومت حاصل ہو جائے تو تمہیں کرنی ہے، وہ کیا ہیں؟ بڑی سادہ سی ہیں. آپ کو نماز قائم کرنی ہے، خود بھی اور دوسروں کے لیے بھی. آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے اور لینی ہے، یعنی ایک طرف لینے والے ہیں، ایک طرف دینے والے ہیں. اور آپ کو بھلائی کی تلقین کرنی ہے اور برائی سے روکنا ہے. یہی وہ بات ہے جو خدا سادہ سادہ قرآن طریقے سے. مجید میں جی بتا رہا ہے ہمیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں بتایا گیا کہ سیاست کیا ہوگی، یہ نہیں بتایا گیا کہ سیاست کا طریقہ کیا ہوگا، یہ نہیں بتایا گیا کہ سیاست میں عہدے کیا ہوں گے، اس کا پورا جو فریم ورک ہے وہ کیا فریم ہوگا، ورک کیا بلکہ یہ ہوگا یہ نہیں بتایا گیا بتایا گیا. ہاں ایگزیکٹلی. بالکل ایسے ہی. تو اب یہ ایک لاجیکل بات ہے کہ انسان جس ایک مشکل کا شکار ہے اس میں اس کو گائیڈنس چاہیے، اور گائیڈنس وہاں سے چاہیے جہاں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا. تو آپ کو یہ بتا دیا گیا کہ اگر آپ کی حکومت بن جائے تو یہ وہ کام ہیں جو آپ کو ایک حکمران کے طور پر کرنے ہوں گے، اور یہ وہ کام ہیں جو آپ کو ایک رعایا
یا ایک قوم کے طور پر کرنے ہوں گے. جی ٹھیک. اب جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود اسلام کوئی پورا سیاسی منظرنامہ نہیں بنا رہا، بلکہ وہ کیونکہ ایک فطری چیز ہے، اس کو ہونا ہی ہے، وہ لازماً ہوگی، جہاں انسان اکٹھے ہو جائیں گے وہاں ہوگی، تو وہ اس کا ایک فریم ورک دے رہا ہے، کچھ بنیادی اصول دے رہا ہے. باقی سوسائٹی ایولیوٹ ہوتی جائے گی تو آپ خود دیکھتے جاؤ کہ اس کو کس طرح سے آگے لے جی کر بالکل، جو ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی بات جی، کی تھی کہ جیسے بالکل جیسے ٹھیک، فرد امپروو کرتا چلا جائے گا تو بالکل اس ٹھیک، کا جو اجتماعی ظہور ہے وہ وہ بھی اتنا پریویل ہی کرتا جائے گا، بہتر بالکل ہوتا ٹھیک. چلا جائے گا اور وہ چیزوں کو کرے گا. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ بات صرف اتنی ہی ہے تو پھر ہم جس کو اسلامی ریاست کہہ رہے ہیں وہ بنیادی طور پر کیا چیز ہوگی؟ کیا ہم یعنی میں نے شاید پچھلے پروگرام میں آپ سے یا کسی سے بات کی تھی جی کہ یہ کیوں ضروری ہے کہ آپ نے یہ پڑھا کہ باپ کے یہ فرائض ہیں، شوہر کے یہ فرائض ہیں، تو آپ نے کہا کہ اب میں اس لیے باپ بننا چاہتا ہوں تاکہ میں خدا کے ان احکامات کی جی تعمیل کر بالکل سکوں. اسی پوڈ کاسٹ میں یہ یہی بات ہوئی ایسی تھی. ہی بالکل. اور میں شوہر بننا چاہتا ہوں تاکہ میں یہ کروں، یہ تو نہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. بالکل ایسے یہ بڑی لاجیکل سی بات ہے کہ جب آپ شوہر بن گئے ہیں تو آپ پر یہ ذمہ داریاں آن پڑی ہیں، یہ حقوق ہیں، یہ فرائض ہیں. اسی طرح سے آپ باپ بن گئے ہیں تو اب آپ پر کچھ ذمہ داریاں آن پڑی ہیں، اب اس میں کچھ حقوق ہیں، کچھ فرائض ہیں. بالکل بین ہی ایسے ہی آپ حکمران بن گئے ہیں اور آپ مسلمان ہیں، تو اب یہ سوال پیدا ہوگا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. تو یہ بتا دیا کہ آپ نماز کا اہتمام کریں گے، خود بھی نماز پڑھیں گے اور نماز کا اہتمام بھی کریں گے لوگوں کے پڑھنے کے لیے. اہتمام کا مطلب نافذ کریں گے؟ نہیں، اہتمام کا مطلب یہ کہ نماز پڑھنے کا یعنی اس کی سہولتیں جو ہو سکتی ہیں فراہم کریں گے. آپ کو مسجد بنانی ہے، یعنی یہ تو ہوگا کہ جب آپ یہ کریں کہ بھلائی کی تلقین کریں گے تو جمعے کا ممبر کیونکہ اسلام میں تو حکمران کے پاس ہے بالکل ایسے یا اس کے عمال کے پاس ہے، اس کے جو حل و عقد ہیں، اس کے ارباب حل و عقد ان کے پاس. تو اب جو کچھ بھی ہے وہ پڑھائیں گے، وہاں تلقین کریں گے، وہاں برائی سے روکنے کی کوشش کریں گے، وہاں یہ بتائیں گے. لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے جس میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس وقت حج کے موقع پر بھی خدا نے یہ کہا ہے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر یہ بتا دیں لوگوں کو کہ وہ لوگ جو خدا پر ایمان لے آئیں یعنی شرک چھوڑ دیں اور نماز قائم کر لیں اور زکوٰۃ دے دیں تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا. بالکل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ تین چیزیں ہیں، جب مشرکین کے ساتھ بھی معاملہ کیا جا رہا ہے تو انہی تین چیزوں تک محدود رکھا گیا. اب اس کے بعد آ جاتا ہے جو بھلائی کی تلقین ہے اور برائی سے روکنا ہے، ٹھیک ہے نا، نہی عن المنکر. تو اب اس کے اندر ظاہر ہے کہ حکومت نے جب چلنا ہے تو وہ بہت سارے کام کرے گی، وہ بہت ساری چیزوں کے اندر قانون سازی کرے گی، بہت ساری چیزوں کے اندر وہ مزید کچھ چیزوں کو بہتر کر کے آگے بڑھائے گی. کیونکہ جو حکمران سے اگلی بات یہ کہی گئی ہے کہ وہ عدل و انصاف قائم کرے گا، یعنی اس سرزمین کے اوپر جہاں اس کی حکومت قائم ہو گئی ہے وہاں اس کو عدل و انصاف قائم کرنا ہے. تو عدل و انصاف کا آخری درجے میں قائم ہونا اور ہر طرح کی اقربا پروری اور اس طرح کی چیزوں سے پیچھے رہنا اور پھر یعنی اقتدار کا حریص بھی نہ ہونا، تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اندر ظاہر ہے کہ وہ چلی جائیں گی. اب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ بس یہی کچھ ہے. اگر آپ اس میں سے ایک ایک چیز کو کھولتے چلے جائیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اندر کھل جائیں گے. ایگزیکٹلی. بالکل ٹھیک. تو یہ بڑی لاجیکل سی بات لگتی ہے کہ اگر خدا یہ بتا دیتا کہ مثال کے طور پر تم ایک حکومت قائم کرو، اس کے نیچے جو ہے وہ ایک وزارت خارجہ ہوگی، ایک وزارت دفاع ہوگا، پھر وہ یوں کام کریں گے ہم باؤنڈ ہو اور جاتے پتہ چلتا کہ آپ کے کام اس طرح سے نہیں ہیں، مثال کے طور پر دنیا کسی اور طرف چلی گئی تو آپ کو مسئلہ ہوتا. بالکل ایسے. اب وہ آپ کے لیے ایک اوپن گراؤنڈ چھوڑ دی گئی ہے کہ آپ کو جو بنیادی مقصد ہے جس کو آپ نے اچیو کرنا ہے وہ یہ ہے، باقی خود ڈیسائیڈ اس کا طریقہ کیا ہوگا وہ یہ بتا دیا ہے کہ وہ لوگوں ہی کی حکومت ہوگی، لوگوں ہی کی رائے سے ہوگی. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. یعنی وہاں پر بھی جو بات بتانی تھی وہ بتا دی. یہ بتا دیا کہ لوگ اصل میں فیصلہ کریں گے کہ ان کا حکمران کون ہوگا. تو اب بات یہ ہے کہ ہم نے تو کئی ایکسپیریمنٹس کر لیے، جی. ہم نے ملوکیت بھی دیکھ لی، ہم نے بادشاہت بھی دیکھ لی. اس سارے کے اندر جو بنیادی مسئلہ رہا وہ یہ کہ خدا کا کہا ہوا قانون تو یہ تھا کہ انسان مثال کے طور پر قوم، اور قوم ہے تو وہ فیصلہ کر لے گی کہ کس کو حکمرانی دینی ہے. ہم نے اس سارے کے اندر سے اب جا کے بہت عرصے کے بعد ہم اس جگہ پر پہنچے ہیں کہ جہاں اب اس طرح سے فیصلے ہوتے ہیں. لیکن اب جو پرابلم ہوا وہ یہ کہ مثال کے طور پر یہ کہ ہم نے پاکستان بنا لیا. اب پاکستان کیا ہے
یہ اس لیے کوئی اسلامی مملکت ہے کہ یہ خطہ کوئی اسلامی ہے؟ یعنی مثال کے طور پر یہ کہ بارڈر کے اس طرف والی جو زمین ہے وہ ہندو ہے اور جو اس والی زمین ہے ایسا وہ تو نہیں پاکستان، تھا، اس کا مطلب وہ قوم ہے نا. بالکل ایسے ہی ہے، تو جب قوم ہے اور اکثریت سے آپ نے ایک ملک کو لیا ہے، اور لیا بھی اسلام کے نام پہ. جی بالکل. دیکھیں ہم اس وقت میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ تمام تر جو ہے نا تعصبات. تعصبات بھی اور جو ٹرمنالوجیز ہیں اوکے. ان کو الگ کر کے نا ہم پتہ نہیں کیوں یہ کوشش کرتے ہیں کہ جب ہم علم کی بات کر رہے ہوں نا تو ثقیل ہونی چاہیے. میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ بالکل اس لیول پر آ کے ہم گفتگو کریں کہ ہر آدمی کو سمجھ میں آ رہا ہو کہ ہم کیا کہیں. اب یہ ایک الگ سوال ہے، یہ تاریخی سوال ہے کہ وہ اسلام ہی کا نام تھا، وہ اس پہ بہت سی بحثیں آپ کو بھی پتہ ہے، بہت کچھ لکھا گیا، بہت کچھ پڑھا گیا. قائد اعظم کی کچھ تقریریں بھی اس کے اندر موضوع بحث رہیں، اس میں یہ کہا گیا نہیں کہا گیا، ایک سائیڈ نے کہا ہے، ایک سائیڈ نے کہا نہیں کہا. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ جس وقت ہم اس تاریخی پس منظر میں نہیں جا رہے جس کے اندر اختلافات ہیں، بنیادی بات یہ ہے کہ وہ جو کچھ بھی تھا اور جیسے بھی تھا وہ ادھر والوں کی بات ٹھیک ہے یا ادھر والوں کی بات ٹھیک ہے، اس سے قطع نظر کرتے ہوئے اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں اور ہمارا کلیم یہ ہے کہ ہم مسلمان اکثریت کے صوبوں کو پاکستان بنا لیں گے یا مسلمان اکثریت کے علاقوں کو پاکستان بنا لیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس خطۂ ارض کو ہم لے رہے ہیں اس میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، اسی بنیاد پر تقسیم ہوئی ہے، اسی بنیاد کے اوپر ہم نے ملک لیا ہے. تو اب میرا سوال جو آپ سے ہے اور باقی لوگوں سے بھی وہ یہ کہ آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ملک جس کو مسلمانوں کی اکثریت کی بنیاد پہ لیا گیا، چنانچہ نتیجہ یہ ہے کہ یہ مسلمان اکثریتی ملک ہے، تو لیکن مسلمان اکثریتی ملک ہونے کے باوجود اس کے اندر قوانین وہ بن جائیں گے جو غیر اسلامی ہیں، تو پھر دونوں میں سے کوئی ایک بات تو ٹھیک نہیں ہے. یا یہ مسلمان اکثریتی ملک نہیں ہے یا پھر جو مسلمانوں کی مجموعی عقل و دانش ہے یہ اس کا مظہر ہے. بالکل ٹھیک. کوئی تیسرا پہلو آپ کے ذہن میں آتا ہے اس کا؟ ایک ہی ہو سکتی ہے، یعنی تیسری کیا ہوگی؟ سوچیں کہ کیا ایسا کہنا چاہیے ہمیں کہ مثال کے طور پر یہ مسلمانوں کی اکثریت کا ملک بھی ہے، اس کے اندر کچھ قوانین اور کچھ چیزیں بنا بھی دی گئی ہیں، اس کا آئین شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ یہاں پر قرآن مجید کو، اللہ کے قانون کو، اسلام کو، قرآن و سنت کو وہی اصل میں فیصلہ کن حیثیت ملے گی. یہ یہاں سے آپ شروع کرتے ہیں، وہ آئین آپ نے بنا بھی لیا ہے، اس پہ ساری قوم اس کو مانتی بھی ہے، اس کو آپ اتنا ایک متفقہ آئین بھی کہتے ہیں. اب وہ پرابلم کہاں پہ ہے جس سے آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ملک اسلامی ملک نہیں ہے؟ تو زیادہ سے زیادہ جو بات آپ یہ کہیں گے کہ ایک طرف کے لوگ یہ کہیں گے کہ یہ تعبیر میں وہ ملک نہیں ہے جو ہم بنانا چاہتے تھے، اور دوسری طرف کے لوگ یہ کہیں گے کہ یہ تعبیر میں وہ ملک نہیں ہے جو ہم بنانا چاہتے تھے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس کو ایسے آپ دیکھیں کہ آپ نے قوم کو بہتر کر دیا ہے، اس کے مجموعی حالات بہتر ہو گئے ہیں، اس کی چیزیں بہتر ہو گئی ہیں، وہ بہتر سوچنے سمجھنے والی بن گئی ہے، وہ اپنے حکمرانوں کو بہتر چوز کرنے والی بن گئی ہے، تو یہ ممکن کیسے ہے کہ ایک مسلمان اکثریت کا ملک وہ مثال کے طور پر ایک ہندو کو ووٹ دے کر وزیر اعظم بنا دے گا؟ یعنی یا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے خیال میں ایک ہندو کو مسلمان ملک کا وزیر اعظم نہیں بننا چاہیے اور یہ بات آپ کے ہاں اکثریت میں نہیں مانی جاتی، یا یہ کہہ رہے ہیں اور اگر اکثریت میں مانی جاتی ہے اور آپ ایک ڈیموکریٹک ملک میں رہتے ہیں تو پھر یہ ممکن کیسے ہے؟ یہ ایک سوچنے کی بات ہے. بالکل ٹھیک. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں وہ ہیں جو حقیقت میں موجود ہوتی ہیں. میں ابھی اس طرف نہیں جا رہا کہ وہ یعنی اس پر بحث شروع ہو جائے کہ شرعی لحاظ سے فلاں نہیں ہوا، فلاں نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، وہ اس کو ذرا چھوڑ دیں. بنیادی طور پر جو آپ چاہتے تھے کہ ایک اسلامی ملک ہونا چاہیے، آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں. بالکل آپ یہ چاہتے تھے، آپ کو اس نعرے کے بعد وہ تو آپ کو مل گیا، جی آپ آ بھی گئے، بنا نہیں سکے. میں آتا ہوں نا، آپ آ بھی گئے، اس کے بعد آپ نے اس کا ایک آئین بھی بنا لیا اور اس آئین کے اندر بھی آپ نے جو اس طرح کی چیزیں تھیں وہ لکھ لیں. میں نے تو آپ کو بتایا کہ آپ نے پہلی شی کی یہ لکھ لی. بالکل ایسے. یعنی یہاں پر کوئی قانون بھی وہ خدا کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا، یعنی اس کے کہے ہوئے احکام کے خلاف نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک. اب اس کے بعد وہ کیا چیز ہے جو آپ چاہتے ہیں؟ تو اب اختلاف یہ ہوگا نا کہ یہ حکم ہے یا نہیں. بالکل ٹھیک ہے. وہ اختلاف کیا ہے؟ یعنی آپ نے یہ آئینی طور پر طے کر لیا ہے
کہ تو آپ دینی ہوگا، اسلامی ہوگا، لیکن اسلام کہتا کیا ہے؟ دیکھیں نا، میں نے اس کو اتنا سادہ کر کے کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے رکھوں کہ پہلے ہم اس کو تو سمجھیں. ابھی ہم صرف مسئلہ سمجھ رہے ہیں، میں کوئی کامنٹ نہیں کر رہا، اسی لیے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہم پہلے چیزوں کی ان کی بنیاد میں سمجھیں. کامنٹس کر کے کوئی اپنی بات کہہ دینے سے تو چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، آپ خود فیصلہ کریں. تو اب یہ جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ لاجیکل ہیں، ایسے ہی ہونی چاہیے. یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں سب لوگ نماز پڑھیں، تو آپ کو ہر ذی شعور آدمی یہ کہے گا کہ یار ان سے بھی منوا لینا، تم تو پڑھو. ٹھیک. اور اگر آپ کے گھر میں آپ بھی، آپ کے ابا بھی، آپ کی امی بھی، آپ کی بیگم بھی، آپ کی بہنیں بھی نماز پڑھ رہی ہیں تو اگلے بچے بھی خود بخود دیکھ کے پڑھنا اس کو شروع کر سمجھ جائیں گے کہ یہ بھی کوئی ایک زندگی کی روٹین ہے جس کے اندر ہمیں رہنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بیہیویئر، آپ کے معاملات، آپ کا کام کرنے کا طریقہ، یہ چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. تو اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو اسلامی ریاست بنانے کا ہمیں شوق ہے، جی. تو ہم اس میں کرنا کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ غور کریں تو ہمارے ہاں 3 اسلامی ریاستیں تو اس وقت موجود ہیں پاکستان کے علاوہ. سعودی عرب، ٹھیک، ایران ٹھیک ہے. اور افغانستان، جو اپنے آپ کو اسلامی ریاستیں کہتے ہیں. یعنی میں اسلامی ملکوں کی بات نہیں کر رہا جو باقاعدہ، شرعی ریاستیں. یعنی وہ جہاں. ٹھیک ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو مثال کے طور پر پاکستان میں ہو رہی ہیں اور افغانستان میں نہیں ہو رہی، اور کون سی چیزیں جو افغانستان میں ہو رہی ہیں اور پاکستان میں نہیں ہو رہی. تو کیا اس طرح سے ہم نے فیصلہ کرنا ہے؟ تو مثال کے طور پر وہاں پر ایک طرح سے، میں جان بوجھ کے فرقے کا لفظ نہیں استعمال کر رہا، ٹھیک ہے. ایک طرح سے سوچنے والے لوگوں کی حکومت ہے اور ادھر ایک طرح سے سوچنے والوں کی حکومت ہے. بالکل ٹھیک. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ کیسے ہو سکتا. آپ کسی آدمی سے پوچھیں پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے کہ یار یہ تم نے یہ کیا کیا، یہ تو خلاف اسلام تھا قانون، تو یا وہ یہ کہے گا کہ مجھ سے کروا لیا گیا ہے یا مجھے پتہ نہیں چلا، اور یا پھر وہ یہ کہے گا کہ نہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ خلاف اسلام نہیں ہے. نہیں ہے. تیسری بات تو نہیں کہے گا. ایسے یہ بالکل اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو قانون بنا رہے ہیں، ہم جو ایک ہی کام کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم رائے عامہ کو ہموار کریں، اپنی رائے کے ساتھ لوگوں کو ملائیں، ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ وہ کیا چیزیں ہیں جن کو بہتر ہونا چاہیے، وہ کون سی چیزیں ہیں جس میں ابھی کمی ہے. اور جب آپ کے پاس وہ اکثریت حاصل ہو جائے جو ہونی چاہیے بالکل نان وائلنٹ طریقے سے، تو پھر آپ کے پاس یہ حق آ جاتا ہے کہ یا آپ حکمران کو اس بات کا منوا لیں گے یا آپ ووٹ کی طاقت سے، اسی ڈیموکریسی سے آپ خود آ کر بیٹھ جائیں گے اور آ کر امپلیمنٹ کر لیں گے جو آپ چاہتے ہیں. لیکن وہ جو کچھ بھی آپ چاہتے ہیں اور جیسے آپ چاہتے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن نان وائلنٹ ہی ہو سکتی ہے، ایون ان اسلامی ملک. یہ بات ہے جو اب اس میں مجھے بتائیے کہ اگر وہ ہو بھی نان وائلنٹ ہی سکتی ہے اور حکمران کی اطاعت بھی آپ کو کرنی ہے، ایک اسلامی ملک میں تو کرنی ہے نا. بالکل ٹھیک. یعنی یہ بالکل عجیب و غریب بات ہے کہ ہمیں ہیں ایک اسلامی ملک، لیکن جب تک ہم وہ والے اسلامی ملک نہیں بنتے جس کو ہم اسلامی ملک کہہ رہے ہیں، اس وقت تک ہم ایک مسلمان حکمران جو بھی موجود ہے اس کی اطاعت نہیں کریں گے. تو بات یہ ہے کہ اس نے جو کچھ کرنا ہے وہ جواب دہ ہے، اور جو کچھ آپ نے کرنا ہے آپ جواب دہ ہیں. بالکل ٹھیک. تو یہاں سے دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے پہلے اس بات کو اس کی بنیاد میں سمجھ لیا ہو. خدا نے انسان کی ایک ضرورت میں یہ بتایا ہے کہ اتنا وہ چیزیں ہیں جو تمہیں سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ اگر تمہیں مل جائے، جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم یعنی باپ بن گئے ہو تو یہ کام کرو گے، شوہر بن گئے ہو تو یہ کرو گے، تم باس بن گئے ہو تو ان چیزوں کا خیال رکھو گے. یہ وہ سادہ ترین بات ہے. یہاں تک تو ہے یہ سمجھنے کی ضرورت کہ سیاست اصل میں نیچرل ہے. اس کا جو بھی طریقہ مسلمان یا انسان اختیار کر لیں، اگر اس میں قوم کی، عوام کی رائے شامل ہے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا. دوسری بات، کیونکہ یہی خدا نے بتایا ہے. اور تیسرا یہ کہ جو حکمران بن گیا ہے وہ خدا کے ہاں جواب دہ ہے اس کے لیے جو کچھ اس کے لیے کہا گیا ہے، اور جو اس کی قوم ہے وہ خدا کے ہاں جواب دہ ہے اس کے لیے جو کچھ اس سے کہا گیا ہے. اس میں نہ ایفرٹ کی نفی ہے، نہ اپنی رائے کی نفی ہے، نہ اس بات کی نفی ہے کہ ہم رائے عامہ ہموار نہیں کریں گے، ہم جس بات کو ٹھیک نہیں سمجھتے اس بات کے لیے اپنی آواز نہیں اٹھائیں گے، لیکن یہ سارے کام پرامن ہوں گے، اپنا پیغام دیا جائے گا، رائے عامہ ہموار کی جائے گی، اور یہاں تک لے آیا جائے گا کہ آپ وہ تبدیلی ایک نان وائلنٹ طریقے سے، ڈیموکریٹک طریقے سے پوری کریں. بالکل ٹھیک. لیکن جواد بھائی، تھوڑا سا میں آپ سے اس کے بارے میں سمجھنا چاہوں گا کہ جو ہمارا دین ہے وہ
کیا کہتا ہے کہ جو کیا وہ کہیں پہ پیرامیٹر سیٹ کرتا ہے کہ جو دین اور سیاست کو جب آپ نے ساتھ لے کر چلنا ہے تو دین کو کہاں تک اس میں شامل کرنا ہے اور کہاں تک نہیں کرنا؟ جیسے آپ نے ذکر کیا نماز کا کہ نماز کا اہتمام کرنا حکمران کے لیے فرض ہے، جو حکمران ہے ایک اسلامی ریاست کا اس کے لیے فرض ہے کہ نماز کا اہتمام کرے، تو کیا کوڑے مارنا بھی فرض ہے؟ یعنی اس کو میں آسان لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ کوڑے مارنا، لیکن کیا اس طریقے سے امپلیمنٹ کروانا فرض ہے کہ کوئی لائن ہے جو ڈرا کی ہے دین نے کہ بھئی یہاں تک آپ کی اسٹیٹ کے اندر دین ہوگا اور یہاں پہ نہیں ہوگا؟ اگر آپ کلیئرٹی کے ساتھ ایک لے مین کے لیے بتا سکیں۔ پہلے آپ پہلی بات جو آپ نے کہی ہے نا اس پر ہم گفتگو کر لیں. وہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ کیا یہ ضروری ہے؟ جی تو بھائی ضروری اس لیے ہے کہ جو حکمران بن گیا ہے کیا وہ بھی آدھا مسلمان ہوتا ہے اور آدھا نہیں ہوتا؟ وہ اپنے عمل میں کیا ہے اس کو چھوڑ دیں. بالکل ٹھیک. خدا کا مطلوب مسلمان تو پورا مسلمان ہے نا. ٹھیک ہے. تو اگر وہ پورا مسلمان ہے تو پھر ریاست آدھی مسلمان اور آدھی غیر مسلم کیسے ہو جائے گی؟ ایسے ہی ہونا چاہیے نا. یعنی جو بھی حکومت، آپ مسلمان ہیں، آپ یہ دفتر چلا رہے ہیں تو اس کا کچھ حصہ غیر مسلموں کی طرح چلا رہے ہیں اور کچھ حصہ مسلمانوں کی طرح چلا رہے ہیں تو غلطی آپ میں ہے. That doesn't make sense. ایگزیکٹلی. بالکل ٹھیک. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کہیں غلطی لگی ہوئی ہے، آپ ڈیویٹ کر رہے ہیں اس سے جو کچھ آپ ٹھیک سمجھتے ہیں، تو یہ تو پھر انسان کا مسئلہ ہے. مثال کے طور پر وہ ایک چیز کو ٹھیک سمجھتا ہے لیکن امپلیمنٹ نہیں کر رہا. وہ یہ ٹھیک سمجھتا، میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ آپ یہ ٹھیک سمجھتے ہیں کہ آپ کو 5 نمازیں پڑھنی چاہیے اور اس پر آپ کا ایمان ہے. اب آپ نہیں پڑھ رہے تو اب آپ کو یہ کہا جائے گا کہ آپ آدھے مسلمان ہیں. یہ کیا کہا جائے گا؟ نہیں، جو آدمی دیکھیں نماز تو وہ بنیادی تقاضا ہے جو ایک مسلمان نے پورا کرنا ہے. بالکل ٹھیک. ہم کسی کو مسلمان غیر مسلم نہیں کہیں گے، اس کی اجازت ہمیں خدا نے نہیں دی، لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے کہ جو کام تم کر رہے ہو یہ مسلمانوں کا شعار نہیں ہے. یعنی آپ تنقید کریں گے اس کے کام پر، اس کے عمل پر، اور وہ وہاں سے انسان کیونکہ اپنی نیت بھی رکھتا ہے اور ارادہ بھی رکھتا ہے اور اختیار بھی رکھتا ہے. تو یہ بات تو صرف خدا کو پتہ ہو سکتی ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے. یہ اختیار تو میرے پاس نہیں ہے. بالکل ٹھیک. تو میں تو آپ کو یہ توجہ دلاؤں گا، آپ سے بات کروں گا، آپ کو دلیل دینے کی کوشش کروں گا، آپ سے ڈائیلاگ کروں گا، ڈسکشن ہوگی کہ آپ کو، اگر آپ مسلمان ہیں تو میرے نزدیک میرے بھائی پھر آپ کو ہر حال میں نماز پڑھنی ہے. بالکل ٹھیک. یہ ہوگی. لیکن کیونکہ وہاں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا مسلمان نہیں ہے، تو میں آپ سے کہوں گا کہ تم مسلمان ہی نہیں ہو، نماز نہیں پڑھتے، یہ میں نہیں کہہ سکتا. بالکل ٹھیک. جب تک آپ خود کو مسلمان کہہ رہے ہیں. آپ اس فرق کو سمجھیں، بہت یعنی نازک فرق ہے. اسی میں وہ خرابی پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس میں یہ مثال کے طور پر یہ کہا جائے گا کہ ایک آدمی کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ حرام کاری کر رہا ہے، تو ہم اس کو کیا یہ نہیں کہیں گے؟ نہیں، آپ کہیں گے. لیکن وہ کہنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ حکومت ہوگی، حکمران ہوگا، پولیس ہوگی، اس کے ڈپارٹمنٹس ہوں گے تو وہ اور طریقے سے کہیں گے. بالکل ٹھیک. اور وہ ہو سکتا ہے ہاتھ سے بھی روک دیں. فرد ہوگا تو کسی اور طریقے وہ ہاتھ سے بھی روک دیں. بالکل ٹھیک. جو فرد ہے وہ ہاتھ سے تو نہیں روک سکتا. ہم نے وہ جو حکمران کا اختیار ہے ہاتھ سے روک دینے کا، ورنہ تو انارکی ہوگی نا. بالکل ایسے. میں آپ کو روکوں گا، آپ مجھے روکیں گے. ہاں بالکل. وہ والا اختیار تو ہے ریاست کے پاس، حکومت کے پاس، ارباب حل و عقد کے پاس، پولیس کے پاس، ان ڈپارٹمنٹس کے پاس، کہ وہ آپ کو جن چیزوں میں انہوں نے قانون سازی کر لی ہے اور جو چیزیں خلاف شریعت ہیں ان چیزوں کو وہ امپلیمنٹ بھی کرائیں آپ سے. ٹھیک ہے. وہ کریں گے. لیکن ایک انسان کے طور پر میں آپ سے بات کروں گا اور بتا دیا گیا ہے کہ اگر بات نہیں کر سکوں گا تو دل میں برا جانوں گا. اس سے آگے بڑھ کر کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگانا، کسی کو غیر مسلم کہنا، کسی کو مسلمان نہیں، کہ وہ منہ سے کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو اس کے بعد میں اسے کہہ رہا ہوں کہ نہیں، تم اس لیے مسلمان نہیں ہو کہ تم یہ نہیں کر رہے. تو بات یہ ضرور کروں گا کہ یہ والا کام اچھے مسلمان یہی کرتے ہیں، بلکہ یہ کہوں گا کہ مسلمان اگر ہو تو یہی کرنا چاہیے، لیکن اس سے آگے نہیں جاؤں گا. ٹھیک ہے. تو یہ وہ جگہ ہے جس سے، جو میں نے پہلی آپ سے بات کی تھی کہ یہ بات ہم بیٹھ کے کہہ تو دیتے ہیں لیکن یہ بڑی عجیب سی لگتی ہے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ کچھ چیزوں کو اسلام کے عین مطابق کر رہے ہیں اور کچھ چیزوں کو نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب ان کی انڈرسٹینڈنگ میں مسئلہ ہے. ان کی انڈرسٹینڈنگ ٹھیک کر دیں.
اور اگر وہ جان بوجھ کر رہے ہیں ہوں، تو ان کی تربیت کریں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس تیسرا ذریعہ کوئی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. رائے عامہ بھی ہموار کرنی ہو، آپ کو ہوں، ڈسکشن بھی کرنی ہو، اپنے لوگوں کے پوائنٹ آف ویوز بھی بدلنے ہوں، تو کیسے بدلتے ہیں؟ ہوں، جیسے آپ دنیا میں باقی چیزوں کے اندر یہ کام کرتے ہیں ویسے ہی کریں گے. بالکل ٹھیک. تو یہ تو آپ کے سوال کا وہ پہلا پہلے سوال حصہ. کا جو پہلے حصے کا جواب آ جی. گیا. ہوں. تو دوسرا کیا آپ نے دوسرا میرا یہ تھا کہ کوئی لائن ڈرا کرتا ہے، کوئی مذہب کوئی اسپیسیفک لائن ڈرا کرتا ہے کہ کہیں سے ہم دیکھ سکیں کہ ہاں بھائی یہ جو اسٹیٹ کر رہی ہے مذہب کو اپنے اندر انکلکیٹ کر کے یہ ٹھیک کر رہی ہے اور یہ غلط کر رہی ہے. دیکھیں، مذہب کو جیسے میں نے آپ کو بھی سیاست کے معاملے میں بتایا نا، میں نے جان بوجھ کے یہ شروع اسی لیے وہاں سے کیا تھا ٹھیک ہے، کہ پہلے ہم لاجیکلی دیکھیں کہ سمجھ لیں. جس کو سب سے زیادہ ہمارے ہاں جی. اسلام سے جوڑا جا رہا ہے، ہوں، وہ لاجیکلی ریشنلی خدا جو بات کہہ رہا ہے امرو مشیرہ بینہم والی بھی، تو کہاں سے اصل میں ایڈریس کر رہا ہے اس کو ہوں، سارے کو. ہوں، اسی لیے میں نے وہ رکھا تھا. یہ وہی بات ہے، جی. یعنی آپ حکمران ہیں، آپ قوم ہیں، آپ کو ایک دائرے کے اندر رہنا ہے. بالکل اب ٹھیک. جب حکمران کو تلقین بھی کرنی ہے، یعنی جمعے کا ممبر اس کے پاس ہے، اہتمام بھی کرنا وہ ہے. اہتمام بھی کرے گا، تلقین بھی کرے گا، بالکل وہ یہ ٹھیک. بتائے گا کہ یہ برائی ہے، یہ بھلائی ہے، یہ بات اچھی ہے، یہ بری ہے، ہوں، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ تمہیں اپنے حکمران کی اطاعت بھی کرنی. ہوں، یعنی مثال کے طور پر یہ کہ سگنل پہ رکنا ہے. جی. اگر یہ اس ملک کا قانون بن گیا ہے تو اب یہ اصل میں اسی اطاعت میں آتا ہے نا، اب مجھے بالکل ٹھیک. رکنا ہے. بالکل ٹھیک. یہاں ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ اصل میں اسلام کا وہ حصہ بتائیں کہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اشارے پہ رکنا ہے. صحیح ہے، صحیح ہے، وہ وہ تو نہیں اسی میں بتائے ہے. گا. بالکل ٹھیک. یعنی قانون بنانے کی ذمہ داری وہ حکمران کے پاس ہے، اس کے پاس وہ حصہ جہاں خدا نے کمنٹ نہیں کیا ٹھیک اور ہے. جہاں اس نے قانون بنانے سے روک نہیں دیا، اس کے علاوہ اس کے پاس کھلا گراؤنڈ ہے. وہ اس کے اندر پوری طرح سے ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرے گا جو اس کی قوم کی ضرورت ہیں، جو یعنی جان مال آبرو کی حفاظت کے لیے کام کرنے ہیں، عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے کام کرنے ہیں، معاشرے میں اچھائی اور بھلائی کو پینیٹریٹ کرانا ہے. وہ ان اور اختیارات میں ہے. وہ ان اختیارات میں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ دو تین چیزیں بتا کے تو کوئی اس پہ تبصرہ یہ کرے کہ دو تین چیزوں کے علاوہ کیا کوئی اسلامی ریاست ہی نہیں ہے. نہیں، یہ وہ بنیادی بات ہے. اب میں نے آپ سے یہ کہا کہ یہ جو اسلامی ریاست، میں نے آپ کے پوڈ کاسٹ میں تبصرہ بھی کیا تھا، تو میں نے یہ کیوں کہا تھا کہ ریاست مدینہ کی بجائے اگر ہم اس کو آدم مدینہ کریں. اب اس کو ذرا ایکسپلین کرتے ہیں. وہاں تو میں نے ایک لفظ بول دیا تھا تاکہ یہ اس سے جڑ جائے. میں نے اس لیے آپ سے یہ کہا تھا کہ جو شروع میں نے آپ سے سوال کیا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ بارڈر ہے اور اس کے ادھر والی مٹی ہندو ہے اور ادھر والی مٹی مسلمان ہے. نہیں، لائن کے ادھر والے لوگ انسان ہندو ہیں اور ادھر والے لوگ مسلمان ہیں. ایسا ہی ہے، میجورٹی مطلب وہی میرا مطلب یہ ہے. بالکل ٹھیک. اب بالکل ایسے ہی جب میں یہ کہتا ہوں تو وہاں دیکھیں ہوا کیا ہے. ہوا یہ ہے کہ جب مدینہ میں آپ کی حکومت قائم ہو گئی ہے تو وہ لوگ ہیں جن لوگوں کو آج بھی ہم سر اٹھا کے یوں دیکھنا پڑتا ہے، آنکھیں اٹھا کے دیکھنا پڑتا ہے. وہ کو ہمالہ ہیں، وہ آخری جگہ پر کھڑے ہیں، وہ انسانیت کی، انسانوں میں منتہائی کمال ہیں. وہ اس معراج پر پہنچے ہوئے ہیں کہ جہاں پہنچنے کا ایک انسان تصور کر سکتا ہے. تو وہ چیز وجود میں آ گئی ہے ان انسانوں کی امپلیمنٹیشن کی وجہ سے جس کو آج آپ ایڈمائر کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. ایسا ہی ہے نا. بالکل ایسے. کوئی لکھا ہوا آئین اور قانون تو نہیں ہے نا، وہی خدا کی کتاب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول ہیں جس کے اوپر انسانوں نے آخری درجے میں امپلیمنٹیشن کرتی ہے. تو آج بھی آپ کے پاس کتاب موجود ہے، قانون موجود ہے. تو اب کیا ہوگی؟ مثال کے طور پر یہ ریاست پاکستان، ریاست مدینہ کیسے بن جائے گی کہ اس میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں، ارباب حل و عقد ہیں، جو حکمران ہیں، وہ اس طرح کے تو بننے کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، لیکن انسانوں میں بہترین انسان بن جائیں اور وہ حکمران بھی ہوں، پھر آٹومیٹیکلی وہ نیچے آٹومیٹکلی وہ چیز جو ہے وہ ہونی شروع ہو جائے گی. شروع ہو جائے گی. ظاہر ہے کہ اس کے اندر یہ بات بالکل طے ہے. لیکن جواد بھائی آئے تو تھے، ضیاء صاحب آئے تھے، آ کے انہوں نے نمازیں بھی پڑھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، پھر کیوں نہیں نیچے کی طرف وہ چیز جو ہے نا وہ ٹرکل ڈاؤن کیوں نہیں ہوئی؟ آپ کی مسکراہٹ اس کا جواب ہے. میں بار بار آپ کو کسی نہ کسی فرد کی طرف لے کر آتا ہوں، لیکن آپ بڑے کمال طریقے سے جو ہے نا کسی بڑی چیز کی طرف چلے جاتے ہیں. دیکھیں میرے نزدیک نا احسن ہم لوگوں کا یہ قومی مسئلہ ہے. ہم انسانوں کو، شخصیات کو، لیڈرز کو زیر بحث لانا چاہتے ہیں.
ٹھیک ہے. کبھی کسی کے ڈیفینس میں اور کبھی کسی کے یعنی اگینسٹ. اگینسٹ. جی یہ میں چاہتا ہوں کہ جی جب ہم بات کر ہی رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا پچھلی کچھ چیزوں میں بھی، مجھے اس سے ڈر نہیں لگتا کہ اختلاف کیا ہوگا. جی مجھے اس سے ڈر لگتا ہے کہ بات عام طریقے سے کیوں نہیں سمجھائی جا سکتی. مجھے عام آدمی کبھی جاہل نہیں لگتا. مجھے عام آدمی یعنی ایک آدمی ان پڑھ ہے، اس کا مطلب یہ تھوڑی، یہ تو خدا نے آپ کو جو ذہن دیا اس کو بھی دیا ہے، بالکل ایسے ہی وہ بھی سوچتا ہے، وہ بھی سمجھتا ہے. سمجھتا ہے. صرف فرق یہ ہے کہ آپ اپنے اس سمجھے ہوئے کو بیان کرنے اور امپلیمنٹ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ بڑے اجڑ طریقے سے ایک بات کہہ رہا ہو، لیکن وہ بات اصول میں آپ سے بہتر ہو. بالکل ٹھیک. تو میں خیر اپنی بات پہ واپس آتا ہوں. تو یہ جو ریاست مدینہ والا معاملہ ہے، دیکھیں یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی پرابلم ہو گیا ہے ریاست مدینہ. نہیں ہوا. ہم آپ کو ایک لاجیکل بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی مثال کے طور پر آج اس کو آپ ریاست مدینہ تل پاکستان کہنا شروع کر دیں تو بن تو نہیں جائے گا. جیسے آپ نے اس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہہ دیا تو پھر بن گیا. ایسی ہے. پھر 6 سال کے لیے طلاق بھی دی جا کے تو پھر یہ غیر مسلم بھی ہوئے پھر بھی نہیں بنا. تو لاجیکلی مجھے سمجھائیں نا. آپ ایک سمجھدار آدمی ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، جو چاہے سوال کریں، مجھے کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے. آپ کھل کے کنفرنٹ کریں. میں سیکھنا چاہوں گا، میں سیکھنے کے لیے بیٹھا ہوں. مجھے آپ یہ بتائیے کہ اس کو کیسے پھر ہم ٹیکل کیسے کریں. اسلامی جمہوریہ پاکستان تو نام رکھ دیا، پھر بنے کیوں نہیں. اب آپ یہ کہیں گے کہ اس کے اندر یہ وہ چیزیں ہیں جس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. میں پوچھوں گا کیا، تو آپ مجھے ایک لمبی تقریر کر کے بتائیں گے کہ یہ چیزیں. میں یہ کہوں گا کہ جس وقت میں خدا کے اس پیغام کو براہ راست دیکھتا ہوں تو وہاں تو جب ریاست قائم ہو گئی ہے تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو اس نے کہی ہیں کہ آپ امپلیمنٹ کریں. اب اس کے اندر اس کی آگے ڈیٹیلز ہیں کہ یعنی وہ جو ہے بھلائی کی تلقین اس میں کیا آتا ہے اور برائی سے روکنے میں کیا آتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ خدا نے آپ کو ایک بڑا بگ پکچر دے دی ہے. بگ پکچر دے دی. اب اس کے اندر آپ اس میں قانون سازی کریں، آپ اس کو بہتر کریں، آپ اس کے اندر اور بہتریاں لیں. کیونکہ ایک حکمران کی بنیادی ذمہ داری عدل و انصاف قائم کر دینا بھی بتا دی، یہ بھی بتا دی، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ یہ تمہیں جواب دہ ہونا ہوگا. یعنی تم عدل و انصاف قائم کرو گے اس کے لیٹر اینڈ اسپرٹ میں، اور تم ان سے صرف یہ ڈیمانڈ کرو گے. بالکل ٹھیک ہے نا. تو اب مثال کے طور پر جہاں پر ہم نہی عن المنکر کی بات کریں گے تو پھر وہاں کچھ تفصیلات ہیں. جب ہم امر بالمعروف کی بات کریں گے تو وہاں کچھ تفصیلات ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ایک مسلمان ہیں، اچھے مسلمان ہیں. تو اب آپ اس پیراڈائم کے اندر جس میں آپ کو کہاں تلقین کرنی ہے، کہاں پر قانون کی گرفت میں لے کے آنا ہے، اس کی قانون سازی کریں گے. اور اس قانون سازی میں جہاں پر آپ کو خدا نے کسی کی ذاتی زندگی میں گھسنے کا اختیار نہیں دیا وہاں تک رہیں گے. بالکل ٹھیک. ورنہ تو اس کو بتا دینا چاہیے تھا نا، جیسے اس نے نماز قائم کرنے کے بارے میں بتا دیا. تو یہ وہ بنیادی جگہ ہے. مجھے پہلے تو آپ یہ سمجھائیے اس میں پرابلم کیا ہے. نام دینا تھا، دے دیا. آئین میں سارے آئین کو قرارداد مقاصد منظور کر لی، آئین میں ڈال دیا، ہو گیا. اب کچھ چیزیں ہیں جن کو آپ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہیں گے 22 پوائنٹ ہیں، کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ ریاست مدینہ جو ہے تب بنی، مثال ہوئے سود ہے، فلاں ہے. تو آپ اپنے ماحول، اپنی جگہ پر بیٹھ کر یہ دیکھیں گے نا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن میں بہتری کی گنجائش ہے. ہو سکتا ہے احسن یہ سمجھتا ہو کہ نہیں یہ ٹھیک ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ایک تیسرا آدمی سمجھتا ہو کہ یہ تو پہلے ہی موجود ہیں، اور ہو سکتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں یہاں پر ابھی بہتری کی گنجائش ہے، اس کو اور چیزیں ڈلنی چاہیے، اس کو بہتر ہونا چاہیے. فلاں مثال کے طور پر حکم ہے جو آپ نے ابھی تک سمجھا ہی نہیں ہے تو اس کو ڈالنے کی ضرورت ہے، یا آپ کو اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو ہم سمجھاتے ہیں. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آپ چیزوں کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ بنے گا ہی تب آپ کے، جس کو آپ لے رہے ہیں، میں آپ کی ہی ٹرم لے رہا ہوں کہ یہ بنے گا ہی تب ریاست مدینہ ایک، جب آپ وہ والے مسلمان جو وہاں تھے ان کے برابر تو نہیں جا سکتے لیکن قریب تر لوگ پیدا کر لیں گے. وہ کب پیدا ہوں گے؟ جب آپ فرد پر محنت کریں گے، اس کو آگے بڑھائیں گے، اس پر کام کریں گے، اس کے اندر یہ ایبلٹی پیدا کریں گے کہ وہ چیزوں کو ٹھیک جگہ سے سمجھے، لاجیکلی سمجھے، اور جن چیزوں کو ٹھیک سمجھے اس میں پھر وہ ان کو امپلیمنٹ کرانے کی کوشش بھی کرے. یعنی اس کوشش میں وائلنس، مار دو، جلا دو، پکڑ لو، نہیں ہو رہا تو یہ کر دو، اس کی خود نفی کی ہے خدا نے.
بالکل ٹھیک. یعنی یہ بتا دیا ہے کہ بغاوت نہیں کی جا سکتی، ہاں. یعنی سوائے اس کے کہ آپ کو اکثریت حاصل ہو جائے. اور اب جو ہمارے ہاں جس طرح سے عوام کی اکثریت کو جانچا جاتا ہے وہ الیکشن کا طریقہ ہے. تو آپ اپنی رائے عامہ ہموار کریں. اگر اتنی بڑی تعداد میں لوگ آپ کے حمایت میں ہیں، یعنی مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر 85-90% لوگ جیسے کچھ لوگ کلیم کرتے ہیں جی. وہ مسلمان یہ سب کچھ چاہتے ہیں، تو یہ ووٹ میں نظر آ جانا چاہیے. اس ملک کے اندر پچھلے 74 سال 78 سال کے اندر کوئی اسلامی، یعنی انورٹڈ کاماز، جی جی جی. کوئی اسلامی جماعت، میرے نزدیک تو ساری اسلامی جماعتیں جب مسلمان ہیں تو اسلامی جماعت ہی ہوگی. لیکن چلیں آپ وہ ڈیفرینشیٹ کر لیں، یہ سیاسی پارٹیاں ہیں، یہ اسلامی تنظیمیں ہیں، جی. تو ان میں سے کسی کی حکومت نہیں آ سکی. نہیں آ سکے. جبکہ 90% لوگ چاہتے ہیں یہ. چاہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے لوگ اپنی زندگیوں میں اتنا ہی چاہتے ہیں جتنا نیچرلی ہونا چاہیے. اسی لیے خدا نے بھی ان کو اسی جگہ تک رکھا ہے. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. یعنی وہ انسان اسی طرح کا ہے. آپ پوچھیں گے جیسے مثال کے طور پر، کیونکہ آپ بار بار نام لے رہے ہیں تو میں کہہ دیتا ہوں، ایسے میں شخصیات کے نام نہیں لیتا، لیتے بالکل. لیکن مثال کے طور پر ضیاء الحق صاحب اگر سوال یہ کریں گے کہ کیا آپ اس ملک میں شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں، تو میں اور آپ کیا یہ کہیں گے کہ نہیں چاہتے؟ کہ ڈیفینیٹلی کہیں گے بالکل چاہتے ہیں. ٹھیک ہے پھر میں ہی ہوں. میں نہیں کرنا ہے یہ. تو یہی ہوگا جب آپ یہ سروے کرنے نکلتے ہیں نا کہ تمہیں اسلامی نظام چاہیے یا یہودیوں کا نظام یا مغرب کا نظام، تو اسلامی ظاہر ہے چاہیے. اچھا، آن اے سیریس نوٹ، وہ قریب تر تھے اس حکمران کے کہ بھی سننے میں آتا ہے ہمیں تو کہ صبح اٹھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، پھر ساری 5 نمازیں بھی ہو رہی تھی، اسلامی نفاذ کے لیے بہت کوششیں بھی ہو رہی تھی، ہماری سائنس میں بھی دین کو گھسایا جا رہا تھا، ہماری فلسفی میں، ہماری ہر چیز میں دین کو گھسایا جا رہا تھا. تو پھر کیا وجہ بنے گی جس کی وجہ سے وہ نہیں بنا سکے اس کو ایک اسلامی یہ تو ریاست؟ آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو یہ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ آ کے نمازیں پڑھے گا اور یہ سب کچھ کر لے گا تو اسلامی ریاست بن جائے گی. میں کیوں بتاؤں؟ بالکل ٹھیک. میں تو جو بات کہہ رہا ہوں وہ تو انتہائی سادہ سی بات ہے، لاجیکل بات ہے، آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہونی چاہیے. باقی یہ کہ وہ کیوں نہیں تھے، تو جو یہ کہہ رہے تھے کہ ایسا ہو جائے تو یہ سب کچھ ہو اس طرح جائے کا گا، بندہ آئے تو ہو جائے گا. تو پھر وہ بتائیں آپ کہ وہ تو آ گیا، اس نے امپلیمنٹ بھی کر دیا، کیوں نہیں ہوا؟ دوپٹے بھی پہنا دیے، شیروانیاں بھی پہنا دیں، ویسٹ کوٹیں بھی پہنا دیں، خبرنامے بھی ٹرینڈ کر سارے دیے، بیوروکریٹ بھی مسلمان کر دیے. بیوروکریسی بھی اسی طرح سے ہو گئی، افغان جہاد بھی کر لیا. یس. ایسا ہی ہوا ہے نا؟ بالکل ایسے. تو جو شرائط آپ بیان کرتے ہیں اگر وہ تھیں تو پھر آپ کو بتانا چاہیے کہ مسئلہ کیا ہوا. تو پھر میں بھی وہ شرائط ہی غلط تھی. دیکھیں جتنی بات تک ہم رہے ہیں وہیں تک رہنے میں ہمیں کیا پرابلم؟ بالکل ٹھیک ہے. آپ شخصیات پہ تبصرے کیوں کرانا چاہتے ہیں؟ نہیں میں اس چیز کو سمجھتا ہوں. میں صرف آپ کو جو سادہ بات کہہ رہا ہوں نا، دیکھیں ہوتا کیا ہے اصل، جب ہم شخصیات کو زیر بحث لے آتے ہیں اور اس جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں نا، فلاں غلط کہہ رہا ہے، فلاں ٹھیک کہہ رہا ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، تو اصل میں آپ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں، اور جو آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں اس کو مان لو. میرا طریقہ یہ ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو، جس کو میں ریپرزینٹ کرتا ہوں، لوگوں کا اصول پتہ چل جائے، ہم ان کو وہ باؤنڈریز بتائیں، ان کو وہ بیسک فنڈامنٹلز بتائیں، ان کو ہم بالکل ایک جیسے کہتے ہیں نا حقیقی طور پر جو تصویر ہے وہ دکھائیں. اور اس کے بعد ایک مسلمان انسان اور عقل مند پر یہ چھوڑ دیں کہ وہ اس کے بعد اس سے کیا نتائج اخذ کرنا چاہتا ہے، خود فیصلہ کرے. بالکل ٹھیک. اچھا، ایک اور آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی، اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی کو کافر یا مسلمان کہیں جب تک وہ خود اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے. تو ہم نے ایز اے اسٹیٹ لوگوں کو کافر بھی بنایا ہے، مے بی پولیٹیکل موٹیوز کی وجہ سے بنایا ہے، یا پھر مذہب کو یوز کر کے، اور وہ کیا کہتے ہیں اس کو، جو اسلامک ٹچ جو ہم دیتے ہیں اس طرح سے بنایا. آپ نہیں رہ سکتے کسی بھی تبصرہ. اچھا، دیکھیں ہوا یہ کہ ہماری ہسٹری کے اندر میں سمجھ گیا یہ سارا کچھ ہے، ازراہ تفنن. ہاں وہ بالکل ٹھیک ہے. تو کیا واقعی ہمیں اختیار نہیں ہے اسٹیٹ کو، اور ہمیں کیا اختیار ہے؟ میں چاہتا ہوں اس کا بھی آپ بنیادی اصول ہمیں سمجھائیں. ہاں، جو ورڈکٹ آپ لینا چاہتے ہیں نا، وہ ورڈکٹ اگر میں دے دوں تو میں اپنی پچھلی بات سے خود ہی اختلاف کر رہا ہوں. بالکل ایسے ہی. تو ورڈکٹ ہمیں دینا ہی نہیں. بالکل ہم یہ بتائیں گے، ہم پھر اس کو اصول میں سمجھتے ہیں. جی.
آپ مجھے یہ بتائیے، اب یہاں بیٹھے ہیں، بالکل ٹھیک. آپ نے مجھے مثال کے طور پر، میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کبھی مجھے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، ہوں. آپ نے کبھی مجھے زکوٰۃ دیتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ نے کبھی مجھے کوئی بھلائی کا اچھا کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اب آپ میرے پاس آتے ہیں اور آ کے مجھے کیا کہیں گے؟ آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو مسلمان ہوں، میں کہتا ہوں ہاں. ہوں. تو آپ کیا مجھے یہ کہیں گے کہ کیسی بات ہے، تم مسلمان ہو ہی نہیں؟ یہ کہیں گے؟ نہیں، کہہ ہی نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے آپ یہ کرتے ہو سارا کچھ. اور ہو سکتا ہے نہ کرتا ہوں. بالکل ہو سکتا ہے. تو اس کا دونوں چیزیں. مطلب ہے کہ ان دونوں چیزوں میں جو بنیادی بات ہے وہ کیا ہے؟ ہوں. کہ میں اپنی خلوت میں کیا کرتا ہوں، اور میں اپنے دل میں کیا سوچتا ہوں، اور میری نیت کیا ہے. یہ آپ کا مسئلہ ہے. یہ یا میں جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا. بالکل ٹھیک ہے. یہ آپ کا اور آپ کے خدا کا مسئلہ ہے. نہیں، اور جانتا بھی صرف وہی ہے. دیکھیں، جب میں بالکل کہتا ہوں ایسے. میرا اور میرے ہاں خدا کا بالکل مسئلہ، ایسے تو ہی. یہ کہا جاتا ہے کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی چیز میں مداخلت نہیں کریں گے. میں اس بحث میں نہیں جا رہا نا، میں لفظ اپنے خود چوز کروں گا نا. ٹھیک ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کے بعد میں نے آپ سے مسلمان کہہ دیا، میں مسلمان ہوں، آپ نے مجھے تلقین کی، آپ نے مجھے بتایا کہ یار تم نماز پڑھا کرو، یہ بنیادی بات ہے، یہ تو بڑی ضروری ہے، تمہیں زکوٰۃ دینی چاہیے، اور تمہیں بھلائی اختیار کرنی چاہیے، تمہیں برائی سے بچنا چاہیے، تمہیں نیکی کی تلقین لوگوں کو کرنی چاہیے، تم یہ سب کام کیوں نہیں کرتے؟ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ تمہیں کس نے کہا میں نہیں کرتا؟ یا میں آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ وہ کام ہیں جن کو میں یہ سمجھتا ہی نہیں، جس کو تم بھلائی کہہ رہے ہو. کوئی بات ہوگی نا، ایسے ہی ہے. کوئی ڈسکشن ہوگی. بالکل. اچھا، جب یہ ہوگی تو اب دو چیزوں پر بات ختم ہو سکتی ہے. ایک یہ ہو سکتی ہے کہ بھائی میرا اندازہ یہی ہے، اور ان اصولوں، ان چیزوں، ان دلائل کی بنیاد پر ہے کہ میرے نزدیک مسلمان وہی ہے جو یہ کام کر رہا ہے. آپ کہتے ہیں آپ نہیں کر رہے، میری اس بات پہ غور ضرور کیجئے گا. آپ اگر مسلمان ہی ہیں جیسے آپ نے فرمایا تو آپ مسلمان ہی ہیں، لیکن پھر آپ کو یہ کام کرنے چاہیے کیونکہ خدا کی کتاب یہی کہہ رہی بالکل ہے، ایسے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہہ رہے ہیں. یہی بس آپ کا کام ہے. فرد کا فرد اور اسٹیٹ کا. اسٹیٹ جو ہے وہ بھی کسی کے ایمان کا فیصلہ نہیں کر سکتی. میں نے ابھی آپ کو یہ کہا تھا کہ قرآن مجید میں جب اللہ میاں نے یہ کہا ہے کہ سورہ حج کے بعد اب آپ لوگوں کو یہ بتا دیں جی. کہ یہ معاملہ اس طرح سے ہوگا، تو کیا کہا ہے کہ شرک چھوڑ دو، یعنی خدا پر ایمان لے جی آؤ، بالکل ٹھیک. نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو. تو اگر مشرکین سے یہ کہا جا رہا ہے تو آج کیا مختلف ہوگا؟ یعنی ایک آدمی کہ دیکھیں، ایک مسلمان ہونے کی جو ظاہری علامت ہے جو خدا نے مقرر کر دی ہے وہ نماز ہے. بالکل ٹھیک. اور جو اسٹیٹ کے لیے علامت ہے وہ زکوٰۃ. اگر میں اس کو یوں کہہ دوں، ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. یہی ہوگا نا. ایک ادھر ہے خدا کے ساتھ آپ کا معاملہ ہے، ایک اسٹیٹ کے ساتھ معاملہ ہے. تو فرد آپ کو مسجد میں آتے جاتے دیکھ رہا ہے، آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے، آپ کو نماز کا اہتمام کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، تو اس کے لیے آپ مسلمان ہو گئے. اور اسٹیٹ کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو آپ اسٹیٹ کے لیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہاں یہ کہا گیا ہوا ہے، میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. بالکل ٹھیک. تو اس کے بعد ایک آدمی کو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ نہیں، تم یہ مانو کہ تم مسلمان نہیں ہو کیونکہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ تم نہیں کر رہے. یہ کس اختیار کے تحت کہہ رہے ہیں؟ وہ اختیار یا تو آپ کو خدا نے دیا ہوگا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوگا کہ خدا یہ کہہ رہا ہے. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. تو اگر یہ اختیار آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر جتنی بات آپ کہہ سکتے ہیں اتنی بات کہتے رہیں. یہ بنیادی بات ہے. بالکل ٹھیک. اب یہ ہے کہ آپ نے کسی کو غیر مسلم قرار دے دیا ہے. اب یہ پھر وہی بات ہے کہ کیونکہ مجھے حکمران کی اطاعت کرنی ہے، مجھے بغاوت نہیں کرنی ہے، مجھے اس کے احکامات پر چلنا ہے باوجود اس کے کہ ہو سکتا ہے کہ میرا اختلاف ہو. ٹھیک ہے. تو اب میری اسٹیٹ کا قانون ہے اور میں اس کو مانوں. بالکل ٹھیک. اور جو اختلاف ہوگا اس کو بیان کرتے رہیں گے، رائے عامہ ہموار کرتے رہیں گے، لوگوں کو اپنی بات کا قائل کرتے رہیں گے. اور جب کبھی کسی بھی قانون میں، کسی بھی معاملے میں وہ تبدیلی آ جائے گی تو پھر اکثریت کی رائے وہ ہوگی جو اس وقت ہو رہی ہوگی. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. تو یہ پہلے اس کی جو بنیاد ہے نا، یہ کیونکہ بہت سنجیدہ موضوع ہے، ہمارے ہاں ہم نے اس کو مذاق بنا لیا ہے. میں کسی اسپیسیفک پہلو سے نہیں کہہ رہا،
ہم ایک دوسرے کو بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ گمراہ ہے، فتوے لگ یہ جاتے ہیں، کافر ہے، یہ مشرک ہے، یہ مانتا نہیں ہے، یہ یہ کام صرف وہ کر سکتا ہے جس کا یہ دعویٰ ہو کہ مجھے ابھی ابھی وہی آئی ہے کہ احسن یہ ہے اور احسن کے دل میں یہ ہے، وہ تو کر سکتا ہے. بالکل وہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری تھے، جی بالکل وہ بات ختم ہو گئی. بالکل ایسے. اب آپ یا اختیار ثابت کریں گے کہ آپ کے پاس ہے، اور یا آپ وہی ثابت کریں گے. تو دونوں میں سے جو چیز آپ کے پاس ہے اس پر بات ہو جائے. تو جواد بھائی ہم نے اس سے تھوڑا سا موو آن کرتے ہیں. 75 سال کے اندر، بس اس 75 سال کے اندر ہم نے جو تجربے دیکھے ہیں مذہب کو لے کے اور اسٹیٹ کو لے کے، تو جب ہم دیکھتے ہیں رینیسانس کے پیریڈ کی طرف کہ انہوں نے چرچ کو اور اسٹیٹ کو علیحدہ علیحدہ کر دیا، اور جو دنیاوی ترقی چلیں اسے کہہ لیں، ہمارے مسلمان بھائی برا نہ منا جائے، تو دنیاوی ترقی جو انہوں نے کی ہے زیادہ، وہ اسی پیریڈ کے بعد جا کے کی ہے. تو کیا وہ جو ماڈل ہے ہمیں اپنانے، اگر وہی ماڈل ہم اپنا لیں تو دنیاوی طور پہ تو ہم بھی ترقی کر سکتے ہیں، اور جو نماز ہے، جو روزہ ہے اور وہ ساری چیزیں ہیں، وہ میں فرد ہوں، میں ڈیسائیڈ کر لوں، میں پڑھ لوں. مجھے یہ بتائیں کہ یعنی ہمیں کیا ضرورت ہے کہ الیکشن کے اندر ہم نے نعرہ لگانا ہے کہ اب ادھر سے وہ اسلامی ٹچ بھی دینا ہے کہ جب میں آؤں گا نا. وہ تو قوم کا مسئلہ ہے، ہاں اس کو بھی ہم الگ سے بات کرتے ہیں نا. پہلے یہ ذرا یہ اس بات میں مجھے بتائیں، ٹھیک ہے. اس میں دیکھیں پھر سمجھنے کی ضرورت، اور وہ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ ضرورت ہی آپ کو کب پیش آتی ہے؟ جی جس وقت یہ چرچ کا بھی معاملہ ہوا ہے، جی تو ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ پرابلم کیا تھا. پرابلم آپ کا جو پادری ہے، جی وہ پرابلم تھا. کس جگہ تک پرابلم تھا؟ وہ آپ کی زندگی کی ہر چیز میں گھس گیا تھا. بالکل ٹھیک. ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کو بنیادی حق ملے رائے کا، اظہار رائے کا، اور اس کے جو ذاتی معاملات ہیں جی ان کے اندر کوئی مداخلت نہ کی جائے، کیونکہ وہ معاملات میں اگر وہ خراب ہے تو اس کا اور خدا کا معاملہ ہے، اچھا ہے تو وہ خدا کا معاملہ. بالکل ٹھیک. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ آپ کو مسجد اور مدرسے کو ریاست سے الگ کرنے کی ضرورت ہے، نہ ریاست کو اس سے الگ کرنے کی ضرورت ہے. جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اس کو اس کی صحیح جگہ پر لے آئیے. اور وہ صحیح جگہ ہے اگر ہم صاف الفاظ میں کہیں کہ لوگوں کی زندگی سے نکال دیا جائے. یعنی آپ فتویٰ بازی چھوڑ دیں، آپ لوگوں کی زندگیوں میں مداخلت کرنا چھوڑ دیں، آپ اپنی بات کہیں. دیکھیں یہ بات ہی کبھی سمجھ میں نہیں آتی. میں یوٹیوب دیکھتا ہوں تو آپ یقین کیجئے کہ میرے لیے حیرت انگیز بات ہوتی، فلاں نے فلاں کو چپ کرا دیا، ہاں ہے نا، فلاں نے فلاں کے کپڑے اتار دیے، وہ بڑی وائرل جاتی ہیں چیزیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھنے والے بھی یہ دیکھنا چاہتے ہیں اور بولنے والوں کو بھی یہ پتا ہے کہ یہی ہے جو بکتا ہے. ہماری سوسائٹی کا انٹلیکٹ وہاں پہ پہنچ گیا ہوا ہے. انٹلیکٹ بہت اچھا ہوتا ہے ہمیشہ، انسانوں کا انٹلیکٹ کبھی برا نہیں جاتا. تو اگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو زیادہ کیوں دیکھتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے بہت عرصے تک لوگوں کو، یہ تو یوٹیوب اور فیس بک اب آئے ہیں، ہم چوک چوراہے سے مناظرے کرتے اور ایک دوسرے کو یہ کرتے اور اپنے ممبر سے تقریریں کرتے اور ممبر و محراب سے جو ہمارے القابات اور الفاظ دیتے، وہاں سے یہ ایک سٹینڈرڈ اب مسئلہ کیا ہے؟ میرا تعصب ہے، آپ کا ایک تعصب ہے. بالکل. تو اس کے اندر بات یہیں سے ہو سکتی ہے نا کہ یار ایسا یہ بات ٹھیک نہیں ہے. آپ مجھے کہیں گے کہ نہیں دیکھیں یہ دلیل ہے، یہ ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. لیکن اگر بات یہاں سے ہونی ہے کہ آؤ بیٹھ کے طے کرتے ہیں کہ اب اگر یہ میں نے دلیل دے دی تو تم ہار گئے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے اس دلیل کا توڑ کر دیا تو تم ہار گئے، اور اینڈ پہ دونوں. تو اس کا مطلب یہ ہے، ہاں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈسکشن کا موضوع ایک دوسرے کو سیکھنا سکھانا نہیں ہے، سمجھنا سمجھانا نہیں ہے، برتری دکھانا، بلکہ ہرانا ہے. ہرانا ہے. بالکل ایسے. تو اگر ڈسکشن ہونی ہے ہار جیت کے لیے تو یہ ڈسکشن ہے ہی نہیں. آپ تو لفظوں سے تلواروں کا کام لے رہے ہیں، جی یہی کر رہے ہیں نا، ایسے. تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو میرے نزدیک یہ ساری چیزیں، لوگ میرے سے بھی پوچھتے ہیں یار آپ جواد بھائی سے تلخ سوال کیوں نہیں کرتے، آپ ان کو تھوڑا سا ہلائیں جلائیں، ان سے کوئی ہلائیں. دیکھیں احسن، اگر آپ کی بات بنیاد میں ٹھیک ہے جی، تو میں نے آپ کو پہلی پوڈ کاسٹ میں یہ کہا تھا کہ پھر سوال سے ڈر نہیں لگتا. بالکل ایسے. مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اپنی ڈومین، میری ایک ڈومین ہے، میں حرفن مولا نہیں ہوں، میں عالم نہیں ہوں،
میں چیزوں کو ان کے ایک براڈر پراسپیکٹ میں چیزوں کو لاجیکلی رکھ کر سمجھتا ہوں، دیکھتا ہوں، اسی کو بیان کرتا ہوں، اور میں کبھی اس دائرے سے باہر نہیں جاتا. بالکل ٹھیک. لیکن اگر میں مثال کے طور پر کسی جگہ کوئی بات کر دی ہے، کوئی سوال کا جواب دے دیا ہے، کسی جگہ بات واضح نہیں ہوئی، تو میرے ہر مسلمان بھائی کا حق ہے کہ وہ آ کے یہ کہے بھائی یہ تم نے بات ٹھیک نہیں کہی، اختلاف کر سکتا ہے. یا تمہیں یہ بات جو ہے، یہ سوال ہے میرا، یہ تم نے پھر کیوں نہیں ایڈریس بالکل کیا. ایسے یہ ہی ہے. تو یہ ان کا حق ہے، ایسے ہی آپ کا حق ہے. اب یہ ہو سکتا ہے ان کا سوال ہو، میرا سوال نہ ہو. میں ایک بنیادی چیز کے اوپر ایگری کرتا ہوں، تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں کوئی علمی برتری دکھانے کے لیے کہوں نہیں جواد بھائی آج اس پہ بات ہوگی. اچھا، ہم دونوں جب بات کر رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہم تو کوئی بہت بڑی بڑی تعبیرات استعمال نہیں کرتے، کوئی علمی وہ خاص میتھڈالوجیز میں نہیں سمپل جاتے، رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تھوڑی. جتنا سادہ کر سکتے ہیں. بالکل کیونکہ ایسے ہی. میرے نزدیک وہ جو عام آدمی ہمیں سن رہا ہے، وہ جو بچہ ہمیں سن رہا ہے، جس سے میں کنیکٹ کرتا ہوں، جی. جو اس کی زبان ہے ہم اس میں اس سے بات کریں اس کو وہ چیز سمجھ آتی. اور اس کو سمجھائیں، نہ کہ منوائیں. جی. تو جو آپ نے پچھلی بات کہی تھی، وہاں بھی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا سارے کی ساری جو ایفرٹ ہے ہماری، وہ ہے منوانے پر زور ہے. یعنی ایک دفعہ میں نے ایک جگہ پہ دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ فلاں اور فلاں صاحب کو ایکسپوز کرنا. ہاں. میں نے کہا یار ٹھیک ہے، یہ ایک کام ہے، آپ ضرور کریں، لیکن اس سے بہتر کام دنیا میں ہیں. اور وہ یہ کہ آپ ان کو ایکسپوز کرنے کی بجائے ان کے مقابل میں اپنی بات اتنے اچھے طریقے سے رکھ دیں کہ وہ ختم ہو جائے. بالکل ایسے ہی. مثال کے طور پر میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا کہ کچھ جگہوں پہ بات ہو رہی تھی یہ کہ جی اب جو ہے نا وہ پاکستان میں بے حیائی کو روکنے کی ضرورت. جی. اچھا، کہاں روکنا ہے؟ تو مثال کے طور پر یہ کہ ہمارے ڈرامے ٹھیک ہونے چاہیے. جی. اچھا، کیسے ہوں گے؟ اس میں یہ کانٹینٹ بہتر کر دیا جائے. اچھا، وہ کانٹینٹ بہتر ہوگا جو آپ کہہ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے میرے نزدیک بھی ہو، لیکن کیا وہ بہتر ہوگا؟ تو پھر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے نزدیک وہ بہتر نہیں ہوگا. اور اگر آپ بند کر دیں تو آج کی دنیا میں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ہم نے آج کی دنیا کو یا تو سمجھا نہیں ہے، ہم جان بوجھ کے نہیں جانتے. آپ نے جو غلط قسم کی ویب سائٹس ہیں ان کو بند کیا ہوا ہے. جی بالکل. آپ مجھے سچ بتائیے گا کہ کون آدمی ہے جو ان کو ایکسیس نہیں کر پاتا؟ ایوری ون کین ایکسیس اٹ، اور اس کا کوئی کسی قسم کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ ہم یہاں پہ چینج نہیں ہوئے. جی ہاں. اسی طرح آپ جب یہاں سے ڈرامے بند کر دیں گے، آپ کا ٹی وی نہیں دکھا رہا، تو آپ یوٹیوب پہ دیکھیں گے، ہاں آپ گوگل پہ دیکھیں گے، آپ فیس بک پہ دیکھیں گے. آپ کے سامنے اب کانٹینٹ موجود ہے اور اتنی فراوانی کے ساتھ موجود ہے بالکل ایسے ہی ہے. کہ اب آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. وہ کیا یس. کہ آپ بجائے روک کر تالے لگا کر بچے کو سکھائیں، آپ اس کی یہ ٹریننگ کریں کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ چیزیں دیکھنی ہیں، یہ نہیں دیکھنی ہیں. تو آپ کو ڈسکشن ہی میں جانا پڑے گا، یعنی بندہ ہی تبدیل کرنا پڑے گا، ورنہ اس کے پاس اتنے ذرائع ہیں کہ آپ ایک بند کریں گے، دوسرا بند کریں گے، تیسرا بند کریں گے، چوتھا. بالکل ایسے ہی ہے. یا تو آپ یہ کریں کہ آپ سٹون ایج میں چلے جائیں اور آپ یہ سب کچھ بند کر دیں، جو کہ پاسبل نہیں ہے. اچھا سٹون ایج میں چلے جائیں گے تو پھر یہ 25 کروڑ جو آپ اپنے ارد گرد سائیکوز اکٹھے کر لیں گے، جی. جن کو یہ پتا ہوگا کہ دنیا ہم سے باہر یہ ہے اور ہم یہ ہیں، تو ان کا کیا کریں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو برائی ہے آپ کو وہی کام کرنا ہے. کچھ جگہوں پہ تلقین کرنی ہے، کچھ جگہوں پہ روکنا ہے. روکنا کیسے ہے کہ آپ یہ کام نہیں کریں گے، یعنی میں یہ کانٹینٹ نہیں بناؤں گا، یہ میرا فیصلہ ہے. بالکل ٹھیک. اگر ساری قوم کا یہی فیصلہ ہو، میجورٹی کا یہی فیصلہ ہو، چینج ہو جائے گا. بالکل. یعنی آپ کے ہاں میں نے پچھلے دنوں، میں بالکل یہ نہیں دیکھتا، مجھے شوق نہیں ہے. جی. یعنی ایسا نہیں کہ کوئی اچھائی برائی کے، مجھے شوق ہی نہیں ہے. ہاں بالکل. لیکن یہ چیزیں کیونکہ آتی ہیں، بچوں سے گفتگو ہوتی ہے، نوجوانوں سے گفتگو ہوتی ہے، تو کچھ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. تو میں نے ایسے ہی ذرا ریسرچ کر کے دیکھا، جی. تو مجھے اندازہ ہوا کہ جن چیزوں کو ہم برائی کہہ رہے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بند کر دی جائیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو چینج کر دیں، سب سے زیادہ ویوز ہیں، ملینز آف ویوز. بالکل ایسے ہی. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پر، میں اپنی مثال دے دیتا ہوں، میں ایک چیز کو دیکھنا چاہ رہا ہوں، آپ کہتے ہو نہیں دیکھنا. قائل تو آپ نے مجھے کیا نہیں کہ کیوں نہیں دیکھنا، تو آپ نے کہا کہ ایسی کی تیسی میں تمہیں بند کر کے جا رہا ہوں، تم نہیں دیکھو گے. لیکن اس کی ایک اور وجہ بھی بتاتے ہیں نا. اس کی یہ بھی وجہ بتاتے ہیں کہ یار جس قسم کا کانٹینٹ لوگوں کو کنزیوم کرنا چاہیے نا، اس کی زیادہ کوانٹٹی آ نہیں رہی. مارکیٹ میں مل یہ رہا ہے، یعنی کہ 60 ڈرامے ایک قسم کے ایک اسکرپٹ کے اوپر بن رہے ہیں، اور ایک اس اچھے کانٹینٹ کی اسکرپٹ کے اوپر بن رہا ہے کہ جو کہ لوگوں کو دیکھنا چاہیے ان کے مطابق. تو پھر اسی وجہ سے ان کے اوپر ویوز ہیں، کیونکہ جو دکھاؤ گے وہی تو وہ دیکھیں گے. ایسا یہ بھی ایک اس کی، میں یہ کہوں کہ یہ والی لاجک بھی تبھی آدمی دے سکتا ہے جب اس نے اچھا کانٹینٹ
کتنا بن رہا ہے اس کو کبھی دیکھا ہی؟ ہوں یعنی آپ مجھے یہ بتائیے کہ کبھی بیٹھ کے ریسرچ کیجیے گا، ہوں کتنا اچھا کانٹینٹ ہے، ڈاکیومنٹریز ہیں، یوٹیوب پہ چیزیں تو ہیں، بہت ہے، بے لیکن جو شمار آپ کے بن جو رہے ہیں۔ ڈرامہ انڈسٹری ہے نا اس کے اندر سر کوئی میں یہ چھ کہہ سات رہا ہوں، اسکرپٹیں پکڑ لی ہیں اور انہی کے اوپر جو ہے نا ان کو ایسا رگڑی جا رہا اسی ہے. پہ رایامہ ہموار کریں گے نا، یعنی آپ ہاں لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ ان کو دیکھنا چھوڑ دو، یہ بند ہو جائیں گے، ہاں یا آپ جو لوگ بنا رہے ہیں ان کو کنونس کریں گے۔ جو بنا رہے ہیں ان کا آرگیومنٹ کیا ہے، آپ کبھی ان سے پوچھ کے دیکھیں، ان کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ ہم تو وہ بنا رہے ہیں جو لوگ دیکھ رہے ہیں، ہاں تو ان کے پاس ایک ووٹ ویوز کی شکل میں ہے کہ جو ہم بنا رہے ہیں کیونکہ یہ دیکھا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے قوم دیکھنا چاہتی ہے۔ بالکل ایسے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ باوجود اس کے کہ یہ قوم دیکھ رہی ہے اور ویوز یہی ہیں تمہارے، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، ایسا ہی ہونا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ پھر آپ کا دوسرا آرگیومنٹ ٹھیک نہیں ہے کہ قوم یہ نہیں چاہتی لیکن کیونکہ فراوانی اسی کی تو دیکھ رہی ہے۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں آپ اس کو بند کر دیں تو آپ کا یوٹیوب بھرا پڑا، ہاں لوگ سرچ ہی وہی کچھ کریں گے جو بالکل ان کو ایسے. دیکھنا ہے، وہ انڈین ڈرامے دیکھنا شروع کر دیں ہاں گے، وہ ہالی ووڈ کی موویز دیکھنا شروع کر دیں گے، اب بھی دیکھتے ہیں۔ جی تو بالکل. اصل میں میرا آرگیومنٹ اس پہ نہیں ہے، یہ پھر ہم عجیب بحث ہو جاتی ہے کسی اور طرف کہ نکل بھائی گئے. یہ کیا معاملہ ہے، کیا نہیں۔ میرا آرگیومنٹ صرف یہ ہے کہ روکنا یہ اب اس جنریشن کا حل نہیں ہے، اس کو قائل ہی کرنا پڑے، قائل کرنا پڑے گا. بالکل بات کرنی پڑے گی ان بات سے. کرنی۔ بالکل ایسے ہی ہے. تو ہم یہ تھوڑا سا سائڈ پہ ڈیویٹ ہو چلے گئے لیکن ڈیویٹ ہم ہو گئے. واپس آ جائیں گے اس پہ۔ یہی پوڈ کاسٹ کا حسن ہے کہ اس میں آپ ڈیویٹ ہو سکتے ہیں. اس میں ایک ابھی ہم نے بیچ میں سے ایک چھوٹی سی بات تھی کہ میں نے اس کا ایک پوائنٹ بنایا کہ قوم اور اسلامک ٹچ، یہ کیا ہمارا کوئی کیا پیراڈاکس ہے کہ جس میں ہم پھنسے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا اسلامک ٹچ کے نام پہ 75 سال سے بیوقوف بنایا جا رہا ہے. میرے جیسے لوگوں کو تو بنایا جا رہا ہے. کیوں بنایا جا رہا ہے، ہم کیوں بن جاتے ہیں، اور کیا وجوہات ہیں اس کی، اور کیا کبھی ہم اس چیز سے نکل سکیں گے؟ پھر تھوڑا سا گفتگو کر، دیکھ لیں میں نے کسی فرد کو انوالو نہیں کیا. ہاں لیکن فردی کے متعلق سوال کیا، پھر تھوڑا سا سوال کرتے ہیں۔ دیکھیں جی مجھے یہ بتائیں کہ اس میں بھی وہی مسئلہ ہے، جی ایک حکمران ووٹ لینا چاہتا ہے، جیسے ایک آدمی ڈرامہ بنا کے گھر چلانا چاہتا ہے، بالکل ٹھیک. ڈرامہ وہی بنائے گا جو لوگ دیکھنا چاہ رہے ہیں، حکمران وہی کہے گا جو لوگ سننا چاہ رہے ہیں۔ اب یہ کیوں سننا چاہ رہے ہیں، یہ پہلے بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی یعنی کتنی آسان سی بات ہے، بالکل ایسے. انتہائی آسان سی بات ہے، لیکن ہم اس کو کیونکہ اس نظر سے نہیں دیکھنا چاہتے۔ آپ مجھ پر یہ فتویٰ لگانا چاہتے ہیں کہ اصل میں اس کے دل میں یہ ہے کہ اسلامی حکومت نہیں ہونی چاہیے، اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اصل میں اس کے دل میں یہ ہے کہ اسلامی حکومت ہونی چاہیے۔ مسئلہ ہی نہیں بھائی، لاجیکلی رکھ کے دیکھو نا، بالکل ٹھیک. تو جو بک رہا ہے وہی دکھا رہے ہیں، اور جو بک رہا ہے وہی بول رہے ہیں، ایسا ہی ہے۔ بالکل اب یہ مسئلہ کیوں پیدا ہوا ہے کہ یہ کام ہمیں کرنا، پھر افراد کا نام لینے سے بچتے 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 بالکل ٹھیک. شروع میں جب پاکستان بنا ہے تو اس ملک کی ایک بہت بڑی علمی شخصیت نے ایک نیریٹو دیا، ٹھیک ہے. اور وہ نیریٹو تھا کہ ہم ہی غالب ہونے کے لیے آئے ہیں اور ہم غالب ہوں گے، اور الٹیمیٹلی ہمیں حکومت کرنی ہے، اور کیونکہ ہمیں خدا کا نظام نافذ کرنا ہے اس لیے ہمیں ایک ریاست چاہیے۔ یہ وہ ذہن ہے جو اس پورے 70-78 سال میں 80 سال میں پنپ کے یہاں تک آ گیا، ایوالو ہو گیا۔ اب اس کے اندر جو چیز بنیادی مسئلہ بن گئی ہے وہ یہ کہ کیونکہ اندر سے تو ہم سب مسلمان ہی ہیں، تو مثال کے طور پر آپ کو جب میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر مجھ سے بھی ووٹ میں یہ پوچھا جائے کہ کیا تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام چاہتے ہو، تو میں یہی کہوں گا کہ ہاں، ڈیفینیٹ، بالکل جو بھی نظام ہے وہی چاہتا ہوں۔ جی اب یہ انٹرپریٹیشن ہے کہ آپ کس کو نظام کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، لیکن یہ سوال کا جواب تو ہر مسلمان یہی دے گا کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ بالکل. مثال کے طور پر آپ کسی بھی مسلمان سے پوچھیں، چاہے وہ شراب پیتا ہو، ہاں جی. لیکن وہ باہر بیٹھ کے تو یہی کہے گا، آپ اسے کہیں گے شراب مسلمان شراب پیتے ہوں، کہتے ہیں نہیں، استغفر اللہ. استغفر اللہ، بالکل نہیں، یہ تو کوئی تک ہی نہیں بنتا۔ بالکل ایسے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وہ ہے جو آپ جانتے ہیں، مانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، لیکن آپ کی خواہش۔ ایک دوسرا مسئلہ ہے وہ یہ کہ کیونکہ ہم ایز اے نیشن ہم اس طرح سے آگے نہیں بڑھ سکے، ہم ترقی نہیں کر سکے، ہم نے اپنے انڈیویجول ذہن پر کام نہیں کیا، ہم مسلسل یہ کوشش کرتے رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح حکومتیں گر جائیں، آ جائیں، چلی جائیں،
ہم نے مذہب ہو، سیاست ہو، سماج ہو، معاشرت ہو، ہم نے اس کے اندر تعصبات ہی پیدا کیے ہیں جی ہر سیگمنٹ کے اندر. کبھی لیڈر سے تعصب ہوگا، کبھی پیر سے تعصب ہوگا، کبھی اپنے عالم سے تعصب ہوگا، مولوی سے تعصب ہوگا، کبھی اپنے باپ کا تعصب ہوگا، کبھی بہن کا یعنی ہم اوور آل لوگوں سے اسی طرح سے کنیکٹ کرتے ہیں اور پھر ان کے لیے یہاں کھڑے ہو جاتے ہیں. اب جب ہم اس جگہ پر کھڑے ہو گئے تو ہمیں کیا، یعنی وہ عمل کیا تھا جس کی ضرورت پڑی، وہ یہ کہ اچھا ہم اس لیے ترقی نہیں کر رہے کہ ہم خدا کا نظام نافذ نہیں کر سکتے. ہم اس لیے ترقی نہیں کر رہے کہ ہم نے جو اسلام ہم سے چاہتا تھا وہ نہیں کیا. ہم اس لیے ترقی نہیں کر رہے کہ ہمارے حکمران چور ہیں. ہم اس لیے ترقی نہیں کر رہے کیونکہ یہاں پر ہر آدمی کھانے بیٹھا مختلف اینڈ سو آن. بالکل ٹھیک. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام میں نہیں کر پا رہا مجھے اب اس کے لیے وہ کسی نہ کسی کے متھے مارنا ہے. جیسے مجھے یہ بتائیے کہ ٹیلنٹ اگر کسی آدمی میں نیچرل ہے اور پیدا ہو گیا ہے وہ روکا جا سکتا ہے؟ نہیں روکا جا. وہ ادھر سے روکیں گے کہیں اور سے نہیں. یہ پانی ہے، بالکل آپ ایک جگہ باندھیں گے ادھر سے نکل آئے گا، ادھر سے باندھیں گے ادھر سے نکل آئے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکمران بھی ہم میں سے ہیں، ہم بھی انہی میں سے ہیں، یہ ہمارے ہی بچے ہیں، ہمارے ہی بڑے ہیں، یہ ہمارے ہی خاندانوں میں سے ہیں جو ہم پر حکومت کر رہے ہوتے ہیں آ کے. یہ جیسے ہم ہیں ویسے ہی وہ ہیں. یعنی ہم جس وقت یہ نہیں جاننے کے لیے تیار، یہ نہیں ماننے کے لیے تیار کہ دیکھیں یہاں غلطی ہم سے ہو رہی ہے، ہم نے ڈیولپ نہیں کیا، ہم بہتر نہیں ہوئے، ہم دنیا کی اس ترقی میں ان کے ساتھ نہیں چل سکے، ہم نے اپنے بچوں کو وہ چیز نہیں دی کہ جس سے وہ آگے بڑھ سکتے، تو پھر ہمیں مختلف چیزیں چاہیے. اس میں سے ایک سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ کیونکہ ہم یہ نہیں کر سکے اس لیے ہم آگے نہیں بڑھ سکے. تو اگر اسلامی نظام آ جائے تو پھر ایک فلاحی ریاست بھی بن جائے گی، پھر ہم سب کو حقوق بھی مل جائیں گے، پھر ہم سب کے ساتھ اور وغیرہ وغیرہ. تو یہ بالکل اسی جگہ سے پیدا ہوا مسئلہ ہے. یعنی یہ ابھی آپ خریدتے رہیں گے اور یہ بکتا رہے گا. اور یہ جو لفظ بھی استعمال ہو گیا تھا اسلامی ٹچ والا، یہ میں اس میں کسی سیاست پہ کامنٹ نہیں کر رہا، لیکن یہ آپ کی اوور آل سیاسی کمیونٹی کی جو ایک ذہنیت ہے جہاں سے وہ چیزوں کو اپروچ کرتے ہیں وہ ضرور بتا رہی. بالکل ایسے. یعنی وہاں پہ لفظ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی یعنی یہ بھی کہا جا رہا ہوتا کہ ایک نارمل تقریر کے اندر تھوڑی سی دینی بات بھی کر دیں تب بھی ٹھیک نہیں تھی، لیکن اسلامی ٹچ جب آپ بولتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اب آپ ذرا تھوڑا سا یہ رنگ بھی ڈال دیں کیونکہ وہ ذرا زیادہ بک جلدی جاتا ہے، اس کو جلدی پذیرائی مل جاتی ہے. میرے نزدیک اگر کوئی حکمران صرف اتنا کہہ رہا ہو کہ یہ میرا ایجنڈا ہے، یہ میں ہوں، اور جب میں ایک حکمران کے طور پر آ کے کھڑا ہو گیا ہوں تو اب میری ذاتی زندگی اور یعنی باہر کی زندگی یہ تمہارے سامنے ہے، تو اب میں اس کو ووٹ دے دوں گا. بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب وہ ایک کوشش کر رہا ہے، اس نے ایک ایجنڈا رکھا ہے، مجھے ایجنڈا پسند ہے میں اس کو ووٹ دے دوں گا. آپ کو کسی اور کا ایجنڈا پسند ہے آپ اس کو ووٹ دے دیں گے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت ہے، ووٹ کی ذریعے سے فیصلہ ہونا ہے، اور وہ اسلامی حکومت بھی ہو تو ووٹ ہی کے ذریعے سے فیصلہ ہوگا، وہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ لوگ جو ووٹ دینے والے ہیں وہ عوام ہوں گے یا کیا ہوں گے، اس کو چھوڑ دیں، ووٹ دینا ہوگا. بالکل. خواص عوام کی سسٹم کون سا ہوگا وہ ایک علیحدہ بات ہے. سسٹم از ڈفرینٹ، لیکن عوام کی رائے موجود ہوگی. اب وہ پریزیڈنشل سسٹم میں ہو، وہ وزیر اعظم ہو، وہ پارلیمنٹ کا سسٹم ہو، وہ کچھ بھی ہو، وہ سینٹ ہو، آپ کو سسٹم وہ بنانا ہے جس میں میری رائے موجود رہنی چاہیے، اور میری ہی رائے کی بنیاد پر آپ کو حکمران بننا چاہیے. یہ بنیادی بات ہے. اب وہ آدمی اگر ٹھیک لگ رہا ہے تو آ جائے گا، لیکن اگر اس نے مجھے یہ بیچ کر آنا ہے کہ تم فکر نہ کرو میں آؤں گا نا تو میں ریاست مدینہ بنا دوں گا، تو میرا جو سوال پیدا ہوگا وہ یہ کہ آپ آدم مدینہ بن جائیں. جی. ریاست مدینہ خود بخود وجود. اگر میں آپ میں آدم مدینہ دیکھ رہا ہوں گا تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے ریاست مدینہ بھی بن جائے. ہاں یعنی دیکھیں میں کسی شخصیت پہ اسی لیے کامنٹ نہیں کرتا، اور میں اب بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اب بھی لوگ اس کو اس میں نہ لیں کہ میں کسی ایک خاص شخصیت پہ کامنٹ کر رہا ہوں. میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ کوئی بھی ہو ایکس وائی زی، اگر وہ آدمی اچھا ہے اس کو اس پیرامیٹر پہ جج کر کے جی بالکل اچھا، لیکن وہ آدمی کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، وہ جب آئے گا
تو اس کو اسی قوم سے معاملہ کرنا ہے. ہاں بالکل اس معاملے کو کرنے میں اسے جو مشکلات پیش آنی ہیں وہ قوم ہی کی ہیں. ایسے ہی ہے تو کرنی پھر تربیت. کرنی. وہی میں اسی سوال پہ ایک دوبارہ جا رہا تھا کہ یہ جو انڈیویجول کو ایوالو نہیں کیا گیا, مطلب میں بھی یہی سمجھا ہوں یہاں تک کہ قوم اور اسلامک ٹچ والا یہ جو ہمارا ٹاپک تھا نا, اس کے بھی یہی وجہ ہے کہ ہم نے جو ہے نا انڈیویجول کو ایوالو نہیں کیا. اگر اس کو کر دیا ہوتا تو وہ اس پیراڈاکس سے نکل گیا ہوتا, اس سائیکل سے نکل گیا ہوتا, اور صورتحال کچھ ڈفرینٹ ہوتی. آپ کے جو حکمران بھی جا رہے ہوتے وہ بھی ڈفرینٹ ہوتے. یہ جو پچھلی ہم نے 2 پوڈ کاسٹ کیے ہیں ان کا کرکس مجھے ابھی تک یہی نظر آیا ہے کہ جو انڈیویجول ہے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو میرا اس میں سے کوشچن ایک یہ نکلتا ہے کہ سسٹمیٹکلی انڈیویجولس کو ایوالو ہونے سے روکا گیا اس ملک کے اندر, یا پھر کیوں نہیں ہو سکے؟ اچھا ایسا نہیں, یہ بھی وہی والی سائیکل. جی. کیونکہ میں کامیاب نہیں ہو سکا اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا باپ اچھا نہیں تھا. میں کامیاب نہیں ہو سکا اس لیے کہ میری ماں بہت بری تھی. میں کامیاب نہیں ہو سکا کیونکہ میرے بھائیوں نے مجھے پڑھنے نہیں دیا. میں کامیاب نہیں ہو سکا کیونکہ میں بچپن میں گر گیا تھا. ٹھیک ہے. یہ وہی والی ایکسکیوزز ہیں کہ ہم یہ ڈھونڈنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں. یہ ساری دنیا کی سازشیں بھی ہمارے خلاف ہو رہی ہوتی ہیں. میں نے اسی لیے آپ کی پہلی پوڈ کاسٹ میں یہ لفظ بولا تھا کہ جو کامیاب آدمی ہوتا ہے نا وہ اپنے ساتھ ہوئی محرومیوں اور ظلم کو بھی اس فخر کے ساتھ بیان کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے باوجود دیکھو میں ترقی کر گیا ہوں. اور چیزیں وہی ہوتی ہیں, وہی مشکلات ہوتی ہیں. ایک ناکام آدمی اس کو اپنی ناکامی کی دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہوتا ہے. تو اسی لیے میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ یہ بھی وہی ہے. یعنی ہمیں روک دیا گیا, ہم گرو کر ہی نہیں سکے. بھائی ہوئے ہوں گے کچھ معاملات, میں اس پہ تبصرہ ہی نہیں کر رہا. تاریخ میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. جب آپ 750 سال یعنی شروع کے 300-400 سال نکال بھی دیں تو آپ اگر حکومت کر رہے تھے تو آپ بھی بہت کچھ کر رہے تھے. بالکل ایسے ہی. تھوڑا کچھ تو نہیں کیا آپ نے, سب کچھ. لیکن انہوں نے آپ کے ہاتھ سے وہ سب کچھ لیا. کیسے لیا ہے اس کو اسٹڈی کریں. ہاں. یعنی جو کچھ ہو چکا ہے, جو پہیا بن چکا ہے, اس کو تو اسٹڈی کر لیں. یعنی یہ کہہ دینے سے ہو جاتا ہے کہ مسلمان ہمیشہ ریشہ دوانیوں کی وجہ سے ہارے ہیں. بھئی آپ بھی ریشہ دوانیاں کر لو اگر اتنی آسانی سے ہار جاتے ہیں. اور پھر یہ بھی سوچو کہ آپ ہی کے ہاں کیوں ریشہ دوانیاں ہو رہی ہیں ساری کی ساری. اور یہ جو کچھ بھی ہے اس کے اندر یہاں سے سوچنے کے اس انداز ہی کو میں چاہتا ہوں کہ یہ نوجوانوں کے لیے زہر قاتل. کسی نے کر دیا ہے, فلاں نے کر دیا ہے, حکمرانوں نے کر دیا ہے, بیوروکریسی نے کر دیا ہے, فلاں نے کر دیا, باپ نے کر دیا, بھائی نے کر دیا, حالات ہی ایسے تھے, پڑھا ہی نہیں جا سکا, پیسے نہیں تھے. یہ جب آپ کسی چیز کا فیصلہ کر لیتے ہیں پھر آپ کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک. یعنی اب میں اس کو الٹ کے آپ کو سمجھاتا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں تاکہ ان کو بھی سمجھ آئے. جی. جس آدمی نے غلط کام کرنے کا فیصلہ کر لیا اس کے لیے اس ملک میں لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں یا نہیں؟ بالکل ہے. پولیس ہے یا نہیں؟ سب کچھ. فوج ہے یا نہیں؟ سب کچھ ہے. اس کے باوجود کر جاتا ہے نا. روکنے والے ہیں نا, بالکل ایسے. اس کے باوجود کر جاتا ہے. اس کا مطلب ہے نیگیٹو میں تو میں اس جگہ پر کھڑا ہوتا ہوں کہ ایسی کی تیسی. ادھر سے کہتے ہیں نہیں جی ہم لوگ کر نہیں کرتے. ادھر سے مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ اتنی ہی ایفرٹ, اتنا ہی رسک, اتنی ہی محنت وہ وہاں بھی چاہیے جو ادھر پازیٹیو میں چاہیے. تو ادھر نہیں ڈالنی, ادھر ڈال لینی ہے. یہ میں نے آپ کو اسی لیے مثال دے کے بتایا کہ فرض کریں کہ ایک حکمران بیٹھا ہوا ہے اور اس نے اچھے کام نہیں کیے. میں مثال دے رہا ہوں, اس کمرے کا ایک حکمران ہے, اس نے اچھے کام نہیں کیے اور میں نے یہ کہا کہ اس حکمران نے اچھے کام نہیں کیے اس لیے میں آگے نہیں بڑھ سکا. اور اسی کمرے سے اسی حکمران کے ہوتے ہوئے, اس کے سارے اداروں کے ہوتے ہوئے میں یہ ساری چیزیں چوری کر کے یہاں سے لے جاتا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اس حکمران اور اس کے تمام اداروں اور اس کے تمام انفورس کر دینے والے اداروں کے ہوتے ہوئے میں یہ کام کر سکتا ہوں, وہ بھی کر سکتا. بالکل ایسے ہی. تو میں صرف یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ دوسروں کو بلیم کرنا جب تک ہم نہیں چھوڑیں گے, سازشیں ڈھونڈنا نہیں چھوڑیں گے, ساری دنیا آپ کے لیے فارغ نہیں بیٹھی ہوئی. وہ آپ کے خلاف سازشیں نہیں کر رہی, کر بھی رہی ہے تو ان کا حل صرف ایک ہی ہے, اور وہ یہ کہ آپ متحد رہیں, آپ بہتر کریں, آپ ترقی کریں. آپ انہی چیزوں میں جن سے وہ آگے بڑھ گئے ہیں آپ بھی کر لیں. بالکل ٹھیک. ایک ہی حل ہے نا. دوسرا حل کیا ہے؟ فرض کر لیں, مان لیا, میں اس بحث میں نہیں جاتا کیونکہ 10 کامنٹ نیچے آئیں گے کہ نہیں سازش ہو, آپ کو پتہ ہی نہیں ابھی سازش ہوئی ہے, فلاں سازش ہوئی, اس دن سازش ہوئی تھی, اس دن. میں اس پہ بحث ہی نہیں کر رہا. میرا ہو گئی, آپ کو پتہ بھی چل گئی. اب بیٹھ کے اس پہ گفتگو کرنے کی سازش کیوں ہوئی تھی؟ یا اس کو بہتر کرنا, آئندہ سازشوں کا راستہ روکنا ہے. یعنی سازش میں کامیابی بھی ہمیشہ کمزور کے خلاف ہی ہوتی ہے. That is deep. بالکل ایسے ہی. یعنی امیر آدمی کو آپ کے رشتہ داروں میں لوگ ہوں گے نا, آپ نے کبھی اس کو, یہ ہوگا کوئی ایکسیپشنل واقعات بھی ہو جائیں گے, لیکن آپ نے کبھی اس کو یہ سنا ہوگا کہ وہ کہ یار میرے خلاف ہے سازش ہو رہی؟ کبھی نہیں. ہر وہ آدمی
اس کو لگ رہا ہوگا مجھ پہ جادو ٹونا ہوا اس لیے میں کامیاب نہیں ہو رہا, ہاں میری بندش ہوئی ہوئی ہے اس لیے میں کامیاب نہیں ہو رہا, میرا فلاں پھپھا چاچا ماما تایا سوچ رہا ہے کہ یہ ترقی نہیں کرنی چاہیے اس کو اس لیے میں کامیاب نہیں ہو رہا, میں جتھے ہاتھ پانا جی اتھے وہ مٹی ہو جاندی ہے سونا. بھائی جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تمہیں کچھ کرنا ہوتا ہے تم کرتے ہو, بالکل ٹھیک. جہاں تمہیں نہیں کرنا ہوتا تم نہیں کرتے. میں ایک اور مثال دے کر آپ کو یہ سمجھاتا جی ہوں. میں نے ایک دفعہ ایک یونیورسٹی میں کچھ بچوں سے یہ پوچھا, مجھے یہ بتائیں کہ کون سا وہ حکمران ہے جس نے آپ کو یہ حکم دے رکھا ہے کہ تم نے اپنے گھر کے باہر کوڑا پھینک. بالکل ایسے ہی ہے. وہ کون سا حکمران ہے جس نے آپ کو یہ حکم دے رکھا ہے کہ تم نے لال بتی پر نہیں رکنا. نہیں رکنا. وہ کون سا حکمران ہے جس نے تمہیں یہ حکم دے رکھا ہے کہ اپنے ناجائز کام کے لیے جا کے رشوت دو. ہاں جی وہ کون سا, یعنی یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں, بالکل ایسے ہی ہے. یہ ٹھیک کر رہے ہیں آپ. ہاں یعنی مجھے کوئی آدمی اگر آ کے کہے کہ مثال کے طور پہ پاکستان میں عمران خان صاحب نے, زرداری صاحب نے, نواز شریف صاحب نے, مولانا فضل الرحمان صاحب نے, اسفندیار ولی صاحب نے, الطاف حسین, جو جتنے لوگ ہیں جی یہ میرے گھر آئے تھے اور یہ ٹی وی پہ خطاب بھی فرما رہے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ بھائی آج سے ہمارا موٹیو یہ ہے کہ ہم نے اپنے گھروں کے باہر کوڑا پھینکنا, بالکل ٹھیک. نہیں صاف کرنے کوئی آیا ہاں اس لیے کہ آپ نے پھینکا تو تھا نا, ایسے ہی ہے. آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ کو کوڑا پھینکنا ہی نہیں. نہیں پھینکنا. بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. تو آپ کو پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ حکمران تو صفائی کا بھی بندوبست نہیں کر پا رہے, محلے ہمارے محلے میں آ کے دیکھیں کتنا گند ہے. ایسے ہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے آپ اپنے گھر پہ ہوں تو اپنے بچے کو جا کے کہیں گے نا کہ وہ یہ آج کمرہ کیوں گندا ہے, وہ کہے گا کہ بابا مثال کے طور پر آج ملازمہ نہیں آئی ہے, صفائی والے نہیں آئے یا فلاں نہیں. آپ سے کہیں گے یار اتنا سا کام خود بھی کر لو, بالکل جن ایسے. لوگوں کے گھر میں نہیں ہوتی وہ نہیں کرتے. ہاں آپ کا بچہ اگر یہ مسلسل گند ڈال رہا ہے اور میں آپ سے آ کے یہ کہوں کہ یار جیسے نا آپ عجیب آدمی ہیں, آپ کا گھر صاف نہیں رہتا, تو آپ کہیں یار وہ بچے گند ڈالتے رہتے ہیں, تو میں کہوں یار تم صاف کروا لو, خود کر لو, آگے بڑھو. تو میں نے یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کے بالکل بالکل صرف آپ کو یہ ٹھیک. سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے ہاں یہ حکمران غلط نہیں کر رہے. جو ابھی ایک ریسنٹ, جو کرا رہے امریکہ نہیں کروا رہا, کچھ ہم خود بھی کر رہے ہیں. کچھ ہیں جو ہم خود مجھے بھی لگتا ہے ہم اپنے خلاف سازش کرنے کے لیے خود ہی کافی ہیں. خود ہی کافی. آپ دیکھیں مجھے ایک حیرت انگیز چیز لگتی ہے, یہ آپ فیروز پور روڈ پہ آتے ہیں نا جی جی لاہور سے, کیونکہ ہم بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہیں, تو یہ ساری سگنل فری ہو گئی ہے. ہاں میں کئی مرتبہ یہ سوچتا تھا آتے جاتے گزرتے, یار ایک سگنل فری روڈ کے اوپر 20 25 30 سے اوپر گاڑی نہیں چلتی, رش میں 40 پہ چل جاتی ہے, بالکل. وجہ کیا ہے؟ تو میں نے اسے بڑا سوچنا شروع کیا, تو مجھے اندازہ ہوا کہ آپ اس سڑک کے نیچے بھی ایک سڑک بنا دیں اور اس کے اوپر بھی ایک سڑک بنا دیں, یہ تب بھی ایسی رہے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ٹریفک سینس جو بہتر ہونے, ہر انچ کے اوپر پولیس والا نہیں کھڑا کیا جا سکتا. وہ میں نے یہ ہوتے ہوئے دیکھا کہ پولیس والے کھڑے ہیں, انہوں نے موٹر سائیکل والوں سے کہا کہ آپ نے تیسری لین میں چلانا ہے. وہ اس کے پاس سے تیسری لین میں جاتے ہیں, تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ اسی میں ہوتے ہیں. 3 موٹر سائیکلیں 3 لینز میں جا رہی ہوتی ہیں اور پیچھے ساری ٹریفک رکی ہوئی ہوتی ہے. آپ یہ امپلیمنٹ نہیں کروا پا رہے, کیوں؟ کیونکہ آپ امپلیمنٹ کرنا نہیں چاہتے. بالکل ٹھیک. تو یہ ہے وہ بنیادی چیز. بالکل ٹھیک. یہ میں نے چھوٹی چھوٹی مثالیں, تو یہ ریاست بنانی ہے, اسلامی بنانی ہے, اچھی بنانی ہے, یہ ہر کسی کی خواہش ہے, بنے گی ایسے. ہاں یہ بھی کر لیں. اچھا آخر میں میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ الیکشن آ گیا بس تقریباً, تو کوئی قوم کے لیے پیغام یا ہمارے لیے پیغام, کیونکہ بڑے مایوس ہیں لوگ کہ کچھ بھی نہیں ہونا ہمارے ووٹ سے, تو اس کا مطلب کیا گھر بیٹھ جائیں, کیا کریں؟ ایسا نہیں, یہ پھر وہی سازشی تھیوری ہے. ہاں دیکھیں یہی میرا مسئلہ, میں بار بار اس قوم کے بچوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں, جی میں انہی میں کام کرتا ہوں, اسی لیے کہ اس سے تو نکلیں. ہاں اب مجھے ایک بات بتائیے, ہم کسی پارٹی کو نہیں ڈسکس کرتے. بالکل. آپ یہ کہہ رہے ہیں, فرض کریں کہ میں اور آپ الیکشن لڑ رہے ہیں, یہ بھائی آپ کی حمایت میں ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں دنیا کو کہ یار 70-80% لوگ جو ہیں نا وہ ساتھ ہیں ہمارے. جی ٹھیک. جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 70-80% لوگ باہر آ کے ووٹ ڈال دیں تو کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک. بالکل. لیکن اگر ان 70-80% میں سے پتہ چلتا ہے کہ ووٹ ڈالنے کے لیے تو 40% بھی نہیں آئے, تو یہ مینیپولیٹ بھی کیا جا سکتا ہے. اس کو جو کچھ بھی سازشیں ہیں نا وہ پھر نکل نہیں, وہ ہو نہ ہو یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. بالکل میں سیاسی کامنٹ نہیں کرتا, نہ میں کر رہا ہوں. میں آپ کو بتا یہ رہا ہوں کہ 2-4-5% کے فرق کو مینج کرنا ہے, ہو سکتا ہے ہوتا ہو. جمہوریت کا اصل لطف ہی یہ ہے. دیکھیں نا, آپ جب یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ اکثریت ہے, جی, تو پھر آپ کو خوف کس چیز کا ہے؟ پھر اکثریت نظر آ جائے گی.
بالکل اور اگر نہیں ہے تو نہیں نظر آئی. بالکل. اچھا آپ یہ کہتے ہیں اس کو مینج کر دیا گیا ہے. میں کہتا ہوں مینجمنٹ ہمیشہ, ہم خود مینجمنٹ کے لوگ ہیں دونوں, جی بالکل ٹھیک. مینجمنٹ جو ہے یا کسی چیز کو بھی مینج کرنا یہ تھوڑے بہت ڈفرینس پہ ممکن ہوتا ہے, ہاں یہ بڑے ڈفرینسز میں ممکن نہیں ہوتا. ایسے ہی ہے بالکل. ٹھیک ہے نا. بالکل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ سوچتے ہیں اور آپ کا یہی خیال ہے اور آپ کا دیانتداری سے یہی رائے ہے تو آپ نکلیں, اس دن ووٹ ڈالیں, ہاں. آپ وہاں پر پہنچیں, آپ اپنے رائے کو استعمال کریں, یہ آپ پر اپنا اس استحقاق قوم کا یوز کریں. حق ہے, ہاں یہ آپ کا فرض ہے. بالکل. اس میں اس جگہ بیٹھے رہنا کہ یار میں جاؤں ہونا گا تو ہے نہیں, ہونا, میرے جانے سے کیا ہونا ہے. اسی لیے یہ ہوتا ہے ہاں. کیونکہ میں نے گھر بیٹھ کے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہونا تو ہے کوئی, یہ تو پھر جان دی کی ضرورت. بالکل ایسی ہے. تو میرا یہ کہنا ہے کہ جو ہونا ہے وہ آپ کے کسی عمل کے نتیجے میں ہونا ہے. نتیجے میں ہونا ہے. آپ جائیں گے, بڑی تعداد میں جائیں گے, بڑی تعداد میں نکلیں گے, ہاں آپ پولنگ سٹیشنز کو بھر دیں گے, کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن اگر آپ گھر بیٹھے رہیں گے اور آپ یہ چاہیں گے کہ میرے بستر میں ایک چائے کی پیالی کے ساتھ تبدیلی آ جائے گی, پھر تو وہی ہونا ہے جو سوچ رہے پھر وہی ہوگا, پھر جو ہونا. سازش ہی ہونی. میں اسی لیے یہ کہتا ہوں کہ یہ جو تبدیلی, مثال کے طور پر ایک آدمی سمجھتا ہے کہ ایکس سے آئے گی, ایک آدمی سمجھتا ہے وائی سے آئے گی, ایک آدمی سمجھتا ہے زیڈ سے آئے گی. آئی ڈونٹ کیئر, جی میرا یہ مسئلہ ہی نہیں, نہ مجھے اس منصب پہ بیٹھ پارٹی کے سے کسی کی حمایت اور اس پارٹی کے میرے نزدیک تو وہاں پر بھی تعصب بڑی بری چیز ہے. آپ کو اس جگہ پر کھڑے ہونا چاہیے کہ بھائی مجھے ان دلائل کی بنیاد پہ یہ آدمی, یہ پارٹی یہ بہتر لگتی ہے, ان دلائل کی بنیاد پہ بہتر نہیں لگتی, اور اس کو تعصب سے پرے ہونا چاہیے. جی بالکل. تو یہ ایک پہلو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جس وقت آپ نے اگر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ نہیں جائیں جی, پھر آپ کو رونے کا حق, پھر حق بھی نہیں. بالکل ایسے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ گھر سے اٹھے ہی نہیں, ہاں آپ نے ایفرٹ کی ہی نہیں, آپ نے محنت کی ہی نہیں, اور آپ گھر پر بیٹھ کر رو بھی سب سے زیادہ رہے. ہاں, یہ پھر نہیں, رونے کا بھی حق نہیں. پھر رونے کا بھی حق نہیں ہے. میں نے ایفرٹ کی تھی, میں نے اپنی کوشش پوری کی تھی, میں باہر نکلا تھا, میں نے اپنا حق استعمال کرنے کی کوشش کی تھی, اب میرے ساتھ یہ ہو گیا. اس کے بعد بھی سازشی تھیوریاں ہوتی ہیں, جانے نہیں دیا, آنے نہیں دیا, کاؤنٹنگ غلط کر لی, فلاں کر لی. یہ اتنے بڑے پیمانے پر نہیں ہو سکتی, یہ دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتی. اگر امریکہ کی ساری ایجنسیاں بھی پاکستان میں آ جائیں اور ساری قوم باہر نکل ہے, 25 کروڑ لوگوں میں سے 20 کروڑ, 15 کروڑ, 1 کروڑ, 2 کروڑ لوگ باہر نکل آئیں اور یہ کہیں کہ یہ کام ہم نے کرنا ہے, تو پھر نہیں کیا جا سکتا. دنیا کی تاریخ یہ بتاتی ہے, ساری دنیا کی تاریخ نکلا ہے وہاں پہ نہیں روک سکے, اس سیلاب کو کوئی نہیں روک سکتا. یہ ہے وہ قومی مسئلہ جس کو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. جب ہم یہ کہتے ہیں ہمیں شریعت چاہیے, تو بھائی اس کے لیے ایفرٹ کرو, جو نکلو, ایفرٹ کرو, جس کو تم ٹھیک سمجھتے ہو اس کے لیے ایفرٹ کرو. نان وائلنٹ, پھر کہہ رہا ہوں وائلنس نہیں قبول کیا جا سکتا, کسی صورت میں بھی نہیں کیا جا سکتا. نان وائلنٹ تحریک چلاؤ, اپنی بات آگے بڑھاؤ, اپنی بات قوم تک لے کے جاؤ, اپنے دلائل دو, تمہارے ساتھ لوگ اکٹھے ہو جائیں, اپنی اکثریت ڈیولپ کرو اور تم آ کے یہ کر لو. میں اس کے باوجود بھی اختلاف کرنے کا حق رکھتا ہوں, لیکن وہ اختلاف پھر علمی اختلاف ہوگا کہ جو رائے آپ نے کی ہے سر آنکھوں پر, آپ نے یہ قانون بنا دیا سر آنکھوں پر, لیکن مجھے اس میں یہ خرابی نظر آتی ہے, میں بھی وہی کام کروں گا جو میں آپ کو ایڈوائز کر رہا ہوں. تو اس لیے اس کانسپریسی تھیریز سے نکلیں, ہاں اس ذہن سے نکلیں. کبھی آپ کو ہمارا ہر حکمران یہ کہتا رہا کہ بھائی تم لوگوں نے کہا تھا کہ نکلو, جب میں نکلا ہوں تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تم لوگ تھے نہیں. تو یہ ایک نے نہیں کہا, یہ بہت پھر آپ نے ایک ایسی بات کر دی ہے جس میں ایک سیاسی کامنٹ ہو جائے گا, لیکن میں سمجھانے کے لیے کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑا جنرلائز کر کے آپ کے سامنے رکھوں. مثال کے طور پر یہ کہ میں اب بھی یہ مانتا ہوں, جتنا کچھ میں نے کچھ پڑھا ہے, چیزوں کو دیکھا ہے, جو تھوڑا بہت ناقص علم ہے, آپ کے ملک میں ایک وزیر اعظم کے ساتھ آخری اقدام ہوا, میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں اور سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد کہ اگر یہ قوم باہر نکل آتی تو نہیں ہو سکتا, پاسبل ہی نہیں. ایک حکمران ابھی کچھ عرصہ پہلے ہسپتال میں یہیں پڑے ہوئے تھے, جی 1.5-2 مہینے, جو ان کو ماننے والے لوگ ہیں, اگر وہ لحاف سے نکل کر وہاں پر موجود ہوتے تو نہیں ہو سکتا تھا. ایک حکمران اس وقت موجود ہیں اور کہیں پر ہیں, تو اگر یہ اکثریت نکل آئے تو کچھ نہیں ہو سکتا. بالکل. مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو صبح جب آپ کی آنکھ کھلے تو آپ کو جو بیڈ ٹی ہے وہ سرو کی جائے, اور اس کے اندر ایک تبدیلی رکھی ہو, اچھائی رکھی ہو, ریاست مدینہ رکھی ہو, آپ کے تمام مسائل حل ہو چکے ہوں, وہ آپ کو لالی پاپ کے ساتھ سرو کر دی جائے. یہ نہیں ہوگا, پاسبل نہیں, یہ نہیں ہوگا. اسی طرح بچے, بھئی آپ کے گھر میں فیکٹری لگی ہوئی ہے بہتری کرنے کی, ہاں جی
بالکل ایسے. آپ بچے پیدا کرتے چلے, اب وہ بچے آپ جتنے زیادہ پیدا کرتے چلے جاؤ گے وہ آبادی بڑھتی چلی جائے گی. اچھا اب ایک باپ نے اگر 15 بچوں کو پالنا ہے اور اس نے 2 بچے اچھے پال لیے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے نا. لیکن یہ بتانا پڑے گا آپ کے ہاں روزگار کا طریقہ یہی ہے کہ میں بچے زیادہ پیدا کروں گا, روز کے سارے 100 200 بھی لائیں گے تو 1000 روپے ہمارے گھر میں ہے, اگر ہم کھائیں گے, اور پھر اگلے کی شادی ہو جاتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ اب وہ 2000 اس کو بھی چاہیے. تو یہ دیکھنے کے زاویوں کا فرق ہے. اور آخری بات ہے حسن اس حوالے سے وہ یہ کہ میں جیسے علم کی دنیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات کہنا کہ فلاں جاہل ہے, اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, یہ اس سے زیادہ بڑی گالی اور اس سے زیادہ بڑا معاملہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. عام انسان کو خدا نے بڑی ذہانت دے کر پیدا کیا, وہ چیزوں کو سمجھتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, صرف آپ کے اس کے الفاظ بیان اس کا فرق ہو سکتا ہے. سوائے اس کے کہ جو ڈیٹیلز ہیں, جو کسی علم کی ڈیٹیلز ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر آدمی فزکس کا بھی ماہر ہوتا ہے, میں جنرل کامنٹ کر رہا ہوں کہ جنرلی اپنے معاملے میں, اپنے معاشرے کے معاملے میں, سماج کے معاملے میں, سیاست کے معاملے میں نے زیادہ بہتر وزڈم ان کا دیکھا ہے جو چوک چوراہے پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, بجائے اس کے کہ جو لوگ اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے تبصرے کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں جو آخری چیز ہے وہ یہ ہے کہ عام آدمی کو یہ نہ کہیں کہ وہ بک جاتا, عام آدمی کو یہ نہ کہیں کہ ان کی وجہ سے جو ہے یہ لوگ ہمارے سروں پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. وہ بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتا ہے اپنے لیے, اور انسان ایسے ہی کرتا ہے. بالکل. اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آدمی جو ایک دیہات میں, ایک گاؤں میں کچے گھروں میں بیٹھا ہوا ہے, جس کا مسئلہ یہ ہے کہ میری سڑک پکی ہو جائے, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار عجیب آدمی ہے, یہاں ملک ڈوب رہا ہے, تم سڑک بنوا رہے ہو. بھائی اس کو گائیڈ کرو کہ یار یہ بھی ایک مسئلہ ہے, کیونکہ اس کے لیے وہ مسئلہ اس سے بڑا ہے. اسی طرح سے اگر آپ ڈیوائیڈ کر لیں تو بلوچستان کے اپنے مسئلے ہیں, فاٹا کے اپنے مسئلے ہیں, کشمیر بلتستان کے اپنے مسئلے ہیں, انٹیریئر پنجاب کے اپنے مسئلے ہیں. تو آپ اپنے فیصلوں کی بنیاد پر, جو اس وقت مجھے ایک نوجوانوں سے بھی مخاطب ہوں, جو مجھے برا لگتا ہے, جو اچھا نہیں ہے, یہ پڑھے لکھے لوگوں کا, اچھے انسانوں کا رویہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو کچھ سپیریئر محسوس کرتے ہوئے دوسروں کی تضحیق کریں, ان کی انٹیلیجنس کو کویسچن کریں, ان کے رویے کو کویسچن کریں, ان کو آپ اپنے سے کم تر سمجھیں. خدا را یہ نہ کیجئے. آپ کے پاس اگر کچھ 10 روپے زیادہ ہیں یا آپ نے پڑھ لیا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سے نیچے والے ان چیزوں میں, یہ بنیادی چیزوں میں اپنا وزڈم نہیں رکھتے. بالکل ایسے, بالکل ایسے. جواد بھائی بہت شکریہ آنے کا اور ہمیں اپنا ٹائم دینے کا, اور انشاءاللہ اسی طرح سے دوبارہ آپ کو تکلیف دیں گے ہمیشہ کی طرح, اور انشاءاللہ انٹل نیکسٹ ٹائم. ہاں, جب تک مجھے کسی سے مار نہیں پڑ جائے گی نا, آپ باز نہیں آئیں گے, آپ پٹوا کے ہی باز اللہ آئیں گے. خیر کرے گا. اللہ حافظ. تھینک یو.